پھر تم نے کیا سوچا شہریار کے متعلق؟ آپا نے 2 سالہ اریب کے منہ میں فیڈر دیتے ہوئے مجھے مخاطب کیا، اور میں جو اریب کے پاؤں کو ہلکا ہلکا گدگدا کر اس کی کھلکھلاہٹ سے لطف اندوز ہو رہی تھی، سوال سن کر ٹھنڈا سانس لیتے ہوئے سیدھی ہو بیٹھی۔ شہریار میں کوئی برائی نہیں ہے آپا، لیکن میں فی الحال شادی نہیں کرنا چاہتی، اور شہریار کے گھر والے انتظار کے موڈ میں نہیں، سو یہ بیل منڈے نہیں چڑھ سکتی۔ لیکن کیوں سحر، اتنا اچھا لڑکا ہے شہریار، تم فضول کی ضد چھوڑو اور شادی کے لیے ہاں کر دو۔ فضول کی ضد؟ آپا کم از کم آپ تو ایسا نہ کہیں، میری کامیابیوں پر سب سے زیادہ خوش آپ ہوتی ہیں، ہر آئے گئے کو پکڑ کر فخر سے بتاتی ہے کہ مشہور کالم نگار سحر شاہد آپ کی بہن ہے، اور اب جب آپ کی بہن پرنٹ میڈیا سے الیکٹرانک میڈیا میں قدم رکھنے جا رہی ہے تو آپ اس کے پاؤں میں شادی کی زنجیر ڈال رہی ہیں۔ ابھی تو میرے کیریئر کی ابتدا ہے، میں نے بہت آگے جانا ہے آپا، میں شادی کے بندھن میں بند کر اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا گلا نہیں گھونٹ سکتی۔ وہ تو ٹھیک ہے سحر، لیکن کوئی لیکن ویکن نہیں، بس آپ امی کو سمجھا دیں کہ فی الحال وہ میری شادی کا خیال ذہن سے نکال دیں۔ میں نے آپا کو دو ٹوک انداز میں باور کروا دیا تھا، میں یعنی سحر شاہد شادی کو اپنے کیریئر کی راہ میں بڑی رکاوٹ سمجھتی تھی۔ میرا تعلق ایک اپر مڈل کلاس روشن خیال گھرانے سے تھا۔ ابا اور امی کی ہم دو بیٹیاں تھیں، اولاد نذینہ کی فطری خواہش اگر میرے والدین کے دل میں دبی ہوئی بھی تھی، تب بھی انہوں نے کبھی اس کا اظہار نہ کیا۔ ابا بڑے فخر سے کہتے تھے میری بیٹیاں ہی میرے لیے بیٹوں کے برابر ہیں۔ بہترین تعلیم، تعمیری ماحول اور والدین کے دیے گئے اعتماد نے ہم دونوں بہنوں کی شخصیت میں عجیب سا نکھار پیدا کر دیا تھا۔ اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا اچھا تو نہیں لگتا، مگر سچ یہی تھا کہ میں اور آپا دوسری لڑکیوں سے بہت منفرد اور مختلف لگتے تھے۔ اسکول، کالج اور پھر یونیورسٹی لیول تک بھی آپا بیسٹ ڈکٹیٹر مانی جاتی تھیں۔ پہلی پوزیشن تو گویا بنی ہی آپا کے لیے تھی۔ یوں بھی نصابی اور غیر نصابی میدان میں کامیابی کے جھنڈے گاڑتی آپا یونیورسٹی میں اپنے شعبے کے سربراہ کو اتنا بھائیں کہ قابل احترام پروفیسر صاحب نے چہیتی طالبہ کو چہیتی بہو کا رتبہ دے ڈالا۔ ارسل بھائی آج تک ہنستے ہیں کہ ابا نے یونیورسٹی لائف کا صحیح فائدہ اٹھایا، جب پڑھتے تھے تو بیگم ڈھونڈ لی اور جب پڑھاتے تھے تو بہو ڈھونڈ لی۔ ارسل بھائی خود فورن کوالیفائڈ ڈاکٹر ہیں، اور میری پیاری آپا ماشاءاللہ پڑھے لکھے اور سلجھے ہوئے خاندان کا حصہ بن کر خوشگوار ازواج زندگی بسر کر رہی ہیں۔ میں نے بھی زندگی کے ہر میدان میں آپا کی تقلید کی۔ ہمارے گھر میں اتنی ٹرافیاں اکٹھی ہو گئی تھی کہ کبھی کبھار امی ضد چاہ کر کہہ دیتی کہ خبردار آئندہ جو کسی مقابلے میں حصہ لیا، مجھ میں لکھنے اور بولنے کی قدرتی صلاحیت تھی۔ میں اپنے کالج میگزین کی ایڈیٹر تھی۔ یونیورسٹی میں آ کر یہ صلاحیت مزید نکھر کر سامنے آئی۔ اپنے ٹیچرز کی حوصلہ افزائی اور مشورے پر میں نے ایک مقامی روزنامے میں کالم لکھنے کا آغاز کیا، اور جب میرا ماسٹرز مکمل ہوا تب میں مقامی روزنامے سے ایک معتبر قومی روزنامے کے کالم نگاروں کی صف میں شامل ہو گئی تھی۔ امی ابو اور آپا پھولے نہ سماتے تھے کہ اتنی کم عمری میں نے اتنا نام کما لیا تھا۔ میں مانتی ہوں کہ میری کامیابیوں کے پیچھے میری صلاحیتوں سے زیادہ میرے والدین کی دعاؤں، بلکہ شاید سب سے زیادہ میری قسمت کا دخل تھا، ورنہ اتنی جلدی شہرت ہر کسی کا مقدر نہیں بنتی۔ اکثر اچھا لکھنے والے برسوں تک مقامی سطح پر ہی چھپتے رہتے ہیں، لیکن مجھے قدرت کی طرف سے ایسے مواقع میسر آتے گئے کہ میرا قلمی سفر عروج کی طرف گامزن رہا، اور اب تو ایک مقبول نیوز چینل کی طرف سے مجھے سوشل ایشوز پر ایک پروگرام کی میزبانی سونپنے کی پیشکش ہوئی تھی۔ میں اس آفر کو سنجیدگی سے قبول کرنے کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ بیچ میں شہریار صاحب ٹپک پڑے۔ شہریار ہمدانی ابا کے ایک دوست کے صاحبزادے تھے، ذہین، قابل، برسر روزگار اور انتہائی سمارٹ۔ بقول آپا یہ ایک آئیڈیل رشتہ تھا۔ دیکھا بالا خاندان، لڑکے کی شرافت شک و شبہ سے بالا تر، امی اور ابا کو بھی یہ رشتہ بہت بھایا۔ خیر شہریار برا مجھے بھی نہ لگتا تھا۔ اب تک میری اس سے 2 4 ملاقاتیں ہوئی تھی اور اس نے مجھ پر اچھا ہی تاثر چھوڑا تھا، لیکن مسئلہ وہی تھا کہ میں فی الحال شادی پر راضی نہ تھی۔ میں جانتی تھی کہ شادی کے بعد میں اپنا کیریئر جاری نہ رکھ پاؤں گی۔ یہ بہت ڈیمانڈنگ پروفیشن تھا اور ابھی تو میں نے اس میں قدم رکھا ہی تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میری محنت اور لگن مجھے بام عروج پر پہنچا دے گی، لیکن اگر گھر والوں کے دباؤ میں آ کر میں شادی کے بندھن میں بندھ گئی تو میرے سارے خواب ادھورے اور تمام خواہشیں تشنا ہو جائیں گی۔ اسی لیے میں نے آپا کے ذریعے اپنا قطعی انکار ابا کو پہنچا دیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ امی تو اس فیصلے پر خوب خفا ہوں گی، لیکن مجھے حیرت ہوئی جب ابا نے بھی امی والی بات دہرائی۔ شہریار بہت اچھا لڑکا ہے سحر، کیا تمہارے فیصلے میں لچک کی کوئی گنجائش نہیں؟ ابا آپ بھی؟ میں ٹھنکی تھی۔ ہاں بیٹا، یہ سچ ہے کہ تمہاری کامیابیوں پر دنیا میں سب سے زیادہ خوش ہونے والا شخص میں ہوں۔ تم نے بلا شبہ میرا سر فخر سے بلند کر دیا، لیکن یہ بھی سچ ہے سحر کہ اپنی زندگی میں تمہیں گربارتا کرنا بھی میری دلی خواہش ہے۔ اگر تمہارا کوئی بھائی ہوتا تب شاید۔ پلیز ابا، آپ نے زندگی میں کبھی بیٹے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا، ہمیشہ یہی کہا کہ میری بیٹیاں ہی میرے لیے بیٹوں کے برابر ہیں، اور اب آپ خوامخواہ ایموشنل ہو رہی ہیں۔ میں کیریئر دومن ہوں ابا، اس معاشرے میں مرد کے سہارے کے بغیر بھی سروائیو کر سکتی ہوں۔ اور پھر میں شادی سے انکار کب کر رہی ہوں؟ مناسب وقت آنے پر شادی بھی کروں گی، مگر فی الحال نہیں۔
ٹھیک ہے بیٹا جیسے تمہاری خوشی، ابا نے ٹھنڈا سانس بھرتے ہوئے میرا سر تھپتھپا دیا تھا۔ گھر والوں کی بات نہ مان کر مجھے اندر ہی اندر ندامت اور شرمندگی تو ہوئی کہ ہر ترمی کبھی بھی میری فطرت کا حصہ نہیں رہی تھی، لیکن جب میں نے چینل جوائن کیا اور بہت جلد میرا پروگرام مقبولیت کی حدوں کو چھونے لگا، تب مجھے اپنے فیصلے کی درستگی کا اندازہ ہو گیا۔ امی ابا اور آپا بھی میرا ملال بھول کر میری خوشی میں خوش اور میری کامیابیوں پر مسرور تھے۔ زندگی لیکن بے حد مصروف ہو گئی تھی اور انہی مصروفیت بڑے دنوں میں سمرہ کی شادی کا کارڈ ملا۔ سمرہ میری بیسٹ فرینڈ ہے، کالج اور پھر یونیورسٹی کے دنوں میں تو چلو ہم اکٹھے ہی پڑھتے تھے، سو روز ملاقات ہوتی تھی، لیکن پڑھائی کے بعد بھی 3-4 دنوں میں تو ہم ضرور ہی مل لیتے تھے۔ لیکن جب سے میں نے الیکٹرانک میڈیا میں قدم رکھا تھا، مجھے خود سے ملنے کا وقت نہ ملتا تھا۔ خیر یہ تو مذاق تھا، لیکن سچ یہی تھا کہ میرے دوست احباب وقت نہ دینے کی وجہ سے مجھ سے ذرا ناراض سے رہنے لگے تھے، اور دوستوں کی فہرست میں نمرہ کا نمبر تو سب سے اوپر تھا، سو اس کی ناراضگی بالکل بجا تھی۔ میں آج ڈرائیور کے ساتھ تمہارے گھر کارڈ دینے گئی تھی، گھر پر صرف انکل تھے، کارڈ انہی کو دے کر واپس آ گئی تھی۔ ہو سکتا ہے تمہیں کارڈ پڑھنے کا بھی ٹائم نہ ملے، اس لیے فون کیا ہے کہ اس مہینے 20 تاریخ کو میری شادی ہے، فرصت ملے تو 10-15 منٹ کے لیے آ جانا۔ سمرہ کا ناراضگی بھرا فون آیا تو مجھے اس کے طنز بھرے انداز پر ہنسی تو بہت آئی، مگر شرمندگی بھی محسوس ہوئی۔ میری بہترین دوست کی زندگی کا سب سے اہم دن آنے والا تھا اور مجھے اپنی مصروفیت میں سے اس سے رابطے کا وقت ہی نہ مل سکا تھا۔ بہرحال میں نے اس دن نمرہ سے ایکسکیوز کرتے ہوئے فون پر ڈھیر ساری باتیں کی، اس کے ہونے والے میاں کے حوالے سے چھیڑ چھاڑ کر کے اس کا موڈ صحیح کیا، اور پھر شادی والے دن لازمی پہنچنے کا وعدہ کر کے اللہ حافظ کہہ کر فون رکھا تھا۔ وہ بھی میری مجبوری سمجھتی تھی، جب ہی مایوں مہندی پر شرکت کا اصرار نہ کیا۔ نمرہ کی بارات والے روز حسب وعدہ میں مقررہ وقت پر پہنچ گئی تھی، لیکن اپنی سہیلی کے پاس فرصت سے بیٹھنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ سمرہ کے کزنس نے مجھے گھیر لیا تھا، ہر کوئی میرے ساتھ تصویر کھنچوانے کا خواہشمند تھا۔ اگرچہ شہرت میرے لیے نئی چیز نہیں تھی، میں جب اخبار کے لیے لکھتی تھی تب بھی خاصی پاپولر تھی، لیکن الیکٹرانک میڈیا پر آنے کے بعد لوگوں کی طرف سے ملنے والا رسپانس حیران کن تھا۔ پہلے مجھے لگتا تھا ہماری عوام، بالخصوص خواتین طبقہ، صرف ڈرامے فلمیں دیکھنے کا شوقین ہے، نیوز چینل دیکھنے والا طبقہ بہت محدود ہوتا ہے، لیکن اب مجھے اپنے اندازے کی غلطی کا احساس ہو رہا ہے۔ لوگ نیوز چینل بھلے سے شوق سے نہ دیکھتے ہوں، مگر چینل سرچنگ کے دوران نظر آنے والے چہروں کو تو غور سے دیکھتے تھے، اور اگر یہ چہرے حقیقی زندگی میں نظر آ جائے تو ان سے جان پہچان نکالنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ نکلنے دیتے تھے۔ خیر جو بھی تھا، مجھے بے تحاشا ملنے والی شہرت ہرگز بری نہ لگ رہی تھی۔ سچ کہتے ہیں شہرت کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے۔ سمرہ کی شادی میں بھی میں ہنستے مسکراتے لوگوں کو آٹوگراف دینے میں مصروف تھی۔ بارات آنے کے بعد بارات میں شامل لڑکیاں اور خواتین بھی مجھ سے ملنے والے ٹیبل پر آتی رہیں، اور پھر کسی نے کھلکھلاتے ہوئے پوچھا تھا، آپ کی بیسٹ فرینڈ تو آج پیا دے سودار رہی ہیں، آپ کے کیا ارادے ہیں، کب شادی کے لڈو کھلا رہی ہیں؟ ہنوز دلی دور است، میں نے خوش دلی سے مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا۔ سبھی ہنس پڑے تھے۔ ذرا دیر بعد اسٹیج پر دلہا کی جوتا چھپائی وغیرہ جیسی رسموں نے لڑکیوں کی توجہ وہاں مبذول کروا دی۔ میں بھی ذرا ریلیکس ہو کر بیٹھتے ہوئے دلہن بنی سمرہ اور اس کے پہلو میں بیٹھے اس کے دلہا کا جائزہ لینے لگی۔ سمرہ بھی بہت پیاری لگ رہی تھی اور دلہا بھی خاصا ہینڈسم تھا۔ میں دل ہی دل میں اس کی خوشگوار ازواج زندگی کے لیے دعا کر رہی تھی جب میری ہی ٹیبل پر بیٹھی ایک آنٹی نے مجھے مخاطب کیا تھا، لڑکیوں کا مناسب وقت پر اپنے گھر بار کا ہونا ہی اچھا لگتا ہے۔ بیٹا آپ بھی سوشل میڈیا ایشوز پر پروگرام کرتی ہیں، کسی دن یہ موضوع بھی زیر بحث لائیے۔ میں نے ذرا چونک کر انہیں دیکھا۔ یہ خاتون بلا شبہ بہت دیر سے میری ٹیبل پر بیٹھی تھی، لیکن ابھی تک انہوں نے کوئی بات نہ کی تھی۔ شاید معزز خاتون کا تعلق سمرہ کے سسرال سے تھا۔ خاصی ڈیسنٹ اور گریسفل پرسنالٹی تھی۔ جب سمرہ کی کزنس میرے گرد گھیرا ڈالے کھڑی ہنسی مذاق میں مصروف تھیں، تب یہ خاتون زیر لب مسکراتے ہوئے ہماری گفتگو سے محظوظ ہو رہی تھیں، اور اب جب ٹیبل پر میرے اور ان کے سوا کوئی تیسرا نہ تھا، تب انہوں نے خاموشی توڑتے ہوئے مجھے مخاطب کیا۔ میرا خیال ہے آنٹی کہ یہ چوائس لڑکی کی اپنی ہونی چاہیے کہ وہ خود کو کب یہ ذمہ داری اٹھانے کے قابل سمجھتی ہے، میں نے شائستگی سے جواب دیا تھا۔ لڑکیاں بہت نادان ہوتی ہیں بیٹا، اگر کم پڑھی لکھی ہوں تب تو صحیح فیصلہ کرنے کی اہل ہوتی ہی نہیں، لیکن اگر میچور اور تعلیم یافتہ ہوں تب بھی درست وقت پر درست فیصلہ۔ یہ دو انٹلیکچوئلز آپس میں کیا گفتگو فرما رہی ہیں؟ میں بہت دلچسپی سے انہیں سن رہی تھی کہ سمرہ کی خالہ مسکراتے ہوئے ہمارے قریب آئی تھی۔ ہم نے کیا گفتگو فرمانی، ہمارے زمانے گزر گئے بھائی، وہ وقت اور تھا جب میرے لکھے الفاظ لوگوں کو بھلے لگتے تھے، اب بھول بھال گئے ہیں لوگ ہمیں۔ خاتون مسکراتے ہوئے سمرہ کی خالہ سے مخاطب تھی۔ میں نے چونک کر انہیں دیکھا، وہ بھی فوراً ہی میری حیرانی بھانپ گئی تھی۔ دیکھ لو بھائی، جب سحر جیسی باخبر شخصیت مجھے نہیں پہچان پائی تو تسلیم کر لینا چاہیے، نہ کہ ہماری شہرت خواب و خیال ہو گئی ہے۔ قصہ پارینہ، یا پھر یوں کہنا چاہیے وہ مسکراتے ہوئے جانے کیا کچھ بولنے جا رہی تھی۔ الفاظ سے چاہے خود ترسی چھلکتی تھی، مگر شگفتہ لہجہ الفاظ کے برعکس تھا، اور میں تو ان کے نقوش کھوجنے کی کوشش میں ہی ہلکان ہوئے جا رہی تھی۔ آخر کون تھی وہ؟ سمرہ کی خالہ نے ہی میری مشکل آسان کی۔ تمہارا کوئی قصور نہیں سحر، ذکی آپا نے اول تو اپنی کتابوں پر اپنی تصویر چھپوائی نہیں، جو 1-2 کتابوں پر تصویر ہے وہ بھی اتنی پرانی کہ موجودہ آپا سے تو اس کا موازنہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ خود اپنا تعارف کرواتی نہیں اور پھر شکوہ کرتی ہیں کہ کسی نے پہچانا نہیں۔
عائشہ خالہ نے بے تکلفی سے انہیں قصوروار ٹھہرا دیا تھا۔ میری حیرت کی جگہ بے یقینی نے لے لی تھی۔ ذکیہ عباسی؟ میرے لب ہلے۔ 100% ذکیہ عباسی؟ عائشہ خالہ نے مسکراتے ہوئے بہت اپنائیت سے انہیں شانوں سے تھاما تھا۔ آئی ایم ریئلی ویری سوری، میں آپ کو پہچان نہیں پائی۔ میرا شرمندگی سے برا حال ہو رہا تھا۔ ملک کی خواتین ناول نگاروں میں ایک معتبر نام، ادب کی دنیا کا درخشندہ ستارہ، اور میں انہیں پہچان ہی نہ پائی۔ شرمندہ ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں بیٹا، عائشہ نے بالکل درست کہا۔ میری شناخت کا حوالہ میرے لکھے لفظ ہے۔ میرا چہرہ اکثر لوگوں کے لیے اجنبی ہی ہے۔ ظاہر ہے جب میرا عروج کا زمانہ تھا، اس وقت پرنٹ میڈیا کا جادو لوگوں کے سر چڑھ کر بولتا تھا۔ الیکٹرانک میڈیا تو بہت بعد میں آیا۔ اب تو چینلز کی ایسا رنگا رنگی ہے کہ ادب سے وابستہ شخصیات کو بھی کسی نہ کسی چینل پر چہرہ دکھانے کا موقع مل جاتا ہے۔ ٹی وی کی وجہ سے ہمارے ادب میں بھی تھوڑا بہت کلچر آ گیا ہے۔ وہ رسانیت سے مجھ سے مخاطب تھی۔ جی، اور آپ کو کسی قسم کے کلچر سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ آج بھی کسی اخبار رسالے میں آپ کی کسی تصنیف کو یاد کیا جاتا ہے تو ساتھ آپ کی 1960 کی دہائی والی وہی بلیک اینڈ وائٹ تصویر چھاپی جاتی ہے جو حد سے زیادہ دھندلی ہے۔ عائشہ خالہ نے خفگی سے انہیں مخاطب کیا تھا۔ وہ جواباً کچھ نہ بولیں، بس مسکرا کر رہ گئی، جبکہ مجھے اب بھی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ ذرا دیر پہلے لڑکیاں کیسے میرے گرد جمگٹا لگائے مجھ سے آٹوگراف لینے میں مصروف تھی۔ کوئی ایک بھی ذکیہ عباسی کو نہ پہچان پائی تھی، بلکہ شاید ان میں اکثریت ایسوں کی تھی جو ذکیہ عباسی کے نام تک سے نہ واقف ہوں گی۔ ملک میں کتابیں پڑھنے والا طبقہ کتنا محدود ہے، مجھے بخوبی علم تھا، اور نوجوان نسل کو تو کتب بینی کا بالکل بھی شوق نہ تھا۔ لڑکیاں شعر و شاعری میں پھر بھی دلچسپی لے لیتی ہیں، لیکن ادب کی دیگر اضاف میں ان کی دلچسپی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ خیر، ہمارا گھر نہ خاصا علمی اور ادبی ہے۔ امی ابا دونوں ہی پڑھنے لکھنے کے بہت شوقین تھے۔ ابا کے کمرے پر تو لائبریری کا گمان ہوتا تھا۔ ہم دونوں بہنوں کو بھی پڑھنے کی لت اپنے والدین سے ہی لگی تھی۔ ابا تو ملکی ادب کے ساتھ غیر ملکی ادب بھی بہت شوق سے پڑھتے تھے۔ امی کو ناول وغیرہ پڑھنے کا چسکا تھا، اور ذکیہ عباسی تو ان کی فیورٹ رائٹر تھیں، اور اپنی شرمندگی ظاہر کرنے کے لیے میں نے یہ بات ذکیہ صاحبہ کو بتائی تھی۔ میری امی آپ کی بہت بڑی فین ہے۔ کتابی صورت میں آپ کے جتنے بھی ناولز چھپ چکے ہیں وہ سب ہمارے گھر موجود ہیں۔ اب تو خیر آپ نے بہت عرصے سے لکھنا چھوڑ رکھا ہے، کیونکہ آپ کی کوئی نئی تصنیف عرصہ دراز ہوا نظر سے نہیں گزری۔ بس بیٹا، جتنا لکھنا تھا لکھ لیا، اب نئے آنے والوں کے لیے میدان چھوڑ دیا ہے۔ وہ میری بات پر مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ آج کل آپ اپنے بھانجے بھتیجوں کے رشتے کروا رہی ہیں، تمہیں پتہ ہے آصف آپا کا بھتیجا ہے؟ عائشہ خالہ نے انکشاف کیا تھا۔ آصف بھائی یعنی سمرہ کے ہسبینڈ؟ مجھے بھی تعجب ہوا تھا، اس سمرہ کی بچی پر غصہ بھی آیا۔ مجھے بتا نہیں سکتی تھی کہ اس کی سسرال میں ادب کی کیسی قد آور شخصیت موجود ہے۔ میرا بتا دیا، اور یہ نہیں بتایا کہ یہ رشتہ تمہاری وجہ سے بھی انجام پایا ہے۔ انہوں نے عائشہ خالہ کو بھی کریڈٹ دیا تھا۔ ہاں بھائی، اس رشتے کی بیل ہم دونوں کی وجہ سے منڈھے چڑھی ہے۔ اب اللہ سے یہی دعا ہے کہ دونوں بچے خوش و خرم رہیں اور ہمیں دعائیں دیں۔ عائشہ خالہ نے اسٹیج پر بیٹھے دلہا دلہن کو محبت پاش نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اسی لمحے سمرہ کی چھوٹی بہن مجھے بلانے آ گئی۔ اسٹیج پر فوٹو سیشن جاری تھا، اور وہ چاہتی تھی کہ میں بھی سمرہ کے ساتھ جا کر تصویریں کھنچوا لوں۔ میں دونوں خواتین کو باتوں میں مگن چھوڑ کر اسٹیج کی طرف بڑھ گئی۔ فوٹو سیشن کے بعد میں نے دلہا دلہن سے اجازت چاہی تھی۔ اگر آج تم نہ آئی تو یقین کرو میں تم سے کبھی بات نہ کرتی، سمرہ نے مجھے مسکرا کر جتایا تھا۔ معلوم ہے مجھے ہنسی آ گئی تھی۔ آپ ریسیپشن پر بھی ضرور آئیے گا، آصف بھائی نے دعوت دی تھی۔ کوشش کروں گی، وعدہ نہیں۔ آج ریکارڈنگ کا آف تھا، اس لیے آنے میں سہولت ہو گئی، ورنہ لیٹ نائٹ فارغ ہوتی ہوں۔ اسی لیے باوجود خواہش کے اپنی سہیلی کے مائیوں اور مہندی میں بھی شریک نہیں ہو پائی ہوں، میں نے رسانیت سے جواب دیا تھا۔ آصف بھائی نے خوش دلی سے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس دن تو سمرہ سے ذکیہ عباسی کی بابت پوچھنے کا موقع نہ ملا۔ ڈرائیور کے بار بار میسج آ رہے تھے، وہ کب سے باہر میرا منتظر تھا۔ میں نے ذکیہ عباسی کی تلاش میں ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں کہ انہیں بھی جاتے سمے اللہ حافظ کہہ دوں، لیکن وہ اب ٹیبل پر موجود نہ تھیں۔ مہمانوں کے جمگھٹے میں انہیں ڈھونڈنا جو ایک شعر لانے کے مترادف تھا۔ اوپر سے نادر نے اب مس کال دینا شروع کر دی تھی۔ اس کی بھی نئی نئی شادی ہوئی تھی، اس لیے اسے جلد از جلد گھر جانے کی پڑی رہتی۔ ویسے تو چینل انتظامیہ نے مجھے پک اینڈ ڈراپ کی سہولت دے رکھی تھی، سو روزانہ نادر صاحب کو بھی زحمت نہیں دینی پڑتی تھی۔ وہ ہمارا بہت پرانا اور بااعتماد ڈرائیور تھا، بیچارے کی شادی لیٹ ہوئی تھی، بس اسی لیے بیوی کے زیادہ ہی آگے پیچھے پھرتا تھا۔ ہم گھر والے اس کے پیچھے اس کا خوب مذاق اڑاتے، لیکن آج مجھے اس پر خوب غصہ آ رہا تھا۔ نادر بھائی، آج آپ نے حد کر دی۔ میں اپنی دوست کی شادی اٹینڈ کرنے آئی تھی، اور میں نے فنکشن ختم ہونے کے بعد ہی واپس آنا تھا۔ آپ نے میسج بھیج بھیج کر میرا ناک میں دم کر دیا۔ میں نے اپنے مزاج کے برعکس غصہ دکھایا۔ چھوٹی بی بی، آپ نے جو ٹائم دیا تھا میں تو اسی پر آپ کو واپس لینے آیا ہوں۔ اس نے مسکینی طاری کی۔ ایسے فنکشنز میں دیر سویر تو ہو جاتی ہے، آپ کو سکون سے انتظار کرنا چاہیے تھا۔ میں نے لہجہ سخت ہی رکھا۔ واپسی کے وقت ذکیہ عباسی سے نہ ملنے کا مجھے خاصا قلق ہو رہا تھا۔
وہ کیا سوچتی ہوں گی کہ میں کتنی بد تہذیب ہوں، نئی نسل پر ویسے ہی فوراً الزام دھر دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے آگے کسی کو کچھ نہیں سمجھتی، جبکہ سچ تو یہ تھا کہ شہرت ملنے کے بعد میری شخصیت میں مزید انکساری آ گئی تھی۔ یہی میرے والدین کی تربیت تھی۔ آج ذکیہ عباسی جیسی لیجنڈ شخصیت لوگوں کی توجہ سے محروم رہی، اور میں جس کو الیکٹرانک میڈیا میں قدم رکھے جمعہ جمعہ 8 دن نہیں ہوئے تھے، لوگوں کی طرف سے ملنے والی پذیرائی نے مجھے بجائے خوشی کے عجیب سے گلٹ میں مبتلا کر دیا تھا۔ چلو باقی لوگ تو ذکیہ صاحبہ کو پہچان ہی نہ پائے، مگر میں تو جانتی تھی کہ وہ کتنی بڑی قلم کار ہیں۔ مجھے انہیں مزید عزت اور تکریم دینی چاہیے تھی، لیکن جب وہ مجھ سے عائشہ خالہ سے محو گفتگو تھی، میں ان سے معذرت کرتے ہوئے اسٹیج پر تصویریں اتروانے چلی گئی اور واپسی پر ملے بغیر گھر کی راہ لی۔ اور یہ میرے اندر کا گلٹ ہی تھا کہ میں نے ادب کے حوالے سے ایک پروگرام ترتیب دے کر ذکیہ عباسی کو مدعو کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کا ایڈریس جاننے کے لیے سمرا کو فون کرنا پڑا۔ وہ 2 دن پہلے اپنا ہنی مون بنا کر شمالی علاقہ جات سے واپس لوٹی تھی۔ اس کے پاس سنانے کے لیے بہت سے قصے تھے۔ میں مروت میں 10-15 منٹ تک اس کا آصف نامہ سنتی رہی، پھر تنگ آ کر میں نے اسے ٹوک ہی دیا۔ آصف بھائی بلا شبہ دنیا کے سب سے زیادہ محبت کرنے والے اور خیال رکھنے والے شوہر ہوں گے، لیکن میں ان کی تعریفیں پھر کبھی سن لوں گی۔ فی الحال مجھے تم سے ذکیہ عباسی کے متعلق دریافت کرنا ہے۔ ذکیہ آنٹی کے بارے میں؟ سمرا نے اچنبھے سے پوچھا۔ ذکیہ عباسی صاحبہ کے بارے میں؟ ڈفر، تو نے مجھے آج تک بتایا ہی نہیں کہ تیری پھوپھو ساس کتنی بڑی ادیبہ ہیں۔ میں نے سمرا کو آڑے ہاتھوں لیا۔ ہاں آصف بتاتے تو ہیں کہ ذکیہ آنٹی مشہور و معروف مصنفہ ہیں اور ماضی میں انہوں نے خواتین کے بہت ہٹ ناول لکھے ہیں، سمرا نے کہا۔ آصف بھائی نے بتایا تو تجھے پتہ چلا؟ ویسے کیا تو نے کبھی ذکیہ عباسی کا نام تک نہیں سنا تھا؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ آپ جتنی حیرت کا مظاہرہ کر رہی ہیں نا سحر صاحبہ، یہ حیرت مجھے بہت حیرانی میں مبتلا کر رہی ہے۔ علم و ادب سے مجھے کتنا شغف ہے، یہ تو آپ کو بخوبی علم ہے۔ اردو کے پیریڈ میں مس ہاشمی مجھے بلا نگہ کھڑا کرتی تھیں، بھول گئیں کیا؟ سمرا تنزن دریافت کر رہی تھی۔ میری ہنسی چھوٹ گئی۔ غلطی کی معافی چاہتی ہوں، آپ بس مجھے ذکیہ عباسی کا ایڈریس سمجھا دیں۔ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں اور انہیں اپنے ایک پروگرام میں مدعو کرنا چاہتی ہوں۔ ہاں ہاں، میں ایڈریس سمجھا دیتی ہوں۔ ویسے بہت نائس خاتون ہے ذکیہ آنٹی، عائشہ خالہ کے پڑوس میں ہی رہتی ہیں۔ انفیکٹ میری اور آصف کی شادی بھی عائشہ خالہ اور ذکیہ آنٹی کی وجہ سے انجام پائی ہے۔ عائشہ خالہ اور ذکیہ آنٹی ایک ہی کالونی میں رہتے ہیں، ایک دفعہ اتفاق سے۔ سمرا، خدا کے فضل و کرم سے تیری شادی بخیر و خوبی انجام پا چکی ہے۔ کیوں اور کیسے، یہ جاننے کے لیے میرے پاس ذرا سا وقت بھی نہیں۔ برائے مہربانی مجھے ذکیہ صاحبہ کا ایڈریس دے دے۔ سمرا میری اتنی اچھی دوست تھی کہ میں اس سے کسی بھی قسم کی بے مروتی برت سکتی تھی۔ اس نے مصنوعی خفگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے 1-2 سلواتیں سنائیں اور پھر ان کا ایڈریس سمجھا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے سمجھ آ گیا، لیکن ان کے ہسبینڈ کا بھی نام بتا دو۔ اگر گھر ڈھونڈنے میں کوئی مشکل ہوئی تو کرب و جوار میں ان کے شوہر کا نام بتا کر گھر آسانی سے مل جائے گا، کیونکہ ہمارے لوگ ابھی اتنے ادب شناس نہیں ہیں کہ کسی خاتون رائٹر کا نام لینے پر ان کے گھر کا پتہ سمجھا دیں۔ میں نے کہا، اچھا اب تم بھی ادب شناسی پر زیادہ اتراؤ مت۔ ذکیہ عباسی کو اتنا پڑھ رکھا ہے اور یہ تک جانتی نہیں کہ وہ ہنوز غیر شادی شدہ ہیں؟ سمرا نے طنز کیا، اور اس بار وہ واقعی حیران رہ گئی تھی۔ ان کی اس دن کی بات یاد آئی جب وہ مجھے تجویز دے رہی تھی کہ ایسا پروگرام ترتیب دوں جس میں لوگوں کو بتایا جائے کہ لڑکیوں کو مناسب عمر میں گھر بار کا کر دینا چاہیے۔ کیا ہوا، شرمندگی کے مارے چپ لگ گئی؟ سمرا نے میری خاموشی کی ہنسی اڑائی۔ نہیں، تمہاری ذکیہ آنٹی ماضی کی مشہور ترین مصنفہ ہونے کے باوجود انٹرویو وغیرہ سے کنی کتراتی ہوں گی، ورنہ تم تو جانتی ہو کہ ہمارے گھر میں پرانے اخبار و جرائد کا ایسا وسیع خزانہ موجود ہے کہ لائبریری کا گمان ہوتا ہے، اور یہ سب اخبار رسالے میری نظروں سے گزرے ہوئے ہیں۔ اسی لیے تو لوگوں کو میری معلومات پر رشک آتا ہے کہ میں اس زمانے کے واقعات و حالات بھی سنا ڈالتی ہوں جب میں پیدا بھی نہیں ہوئی تھی۔ بے شک آج کل نیٹ پر سب کچھ مل جاتا ہے، لیکن علم و ادب کا جیسا خزانہ میرے ابا نے اکٹھا کر رکھا ہے، وہ بہت نادر اور نایاب ہے۔ سحر، آپ کے پاس وقت غالباً کم ہے، اس لیے کم ٹو دا پوائنٹ۔ سمرا نے پھر طنز کیا تھا۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ میں بس یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ذکیہ صاحبہ کا کوئی انٹرویو میری نظر سے کبھی نہیں گزرا، پھر تو مشکل ہے کہ وہ ٹی وی پر آنے میں راضی ہو جائیں گی۔ بہرحال کوشش کر کے دیکھ لو، سمرا نے کہا۔ ہاں دیکھتے ہیں، میں نے ہنکارا بھرتے ہوئے کہا تھا۔ ویسے تو میرے پروگرامز میں گیسٹ کا انتخاب بے شک میں خود کرتی تھی، لیکن لوگوں سے رابطہ کر کے انہیں انوائٹ کرنا میرے پروڈیوسر کی ذمہ داری تھی۔ جانے ذکیہ عباسی میں مجھے خود بخود اتنی دلچسپی کیوں پیدا ہو گئی تھی کہ میں انہیں خود مدعو کرنے جا رہی تھی۔ وہ بلا شبہ ایک لیونگ لیجنڈ تھیں جنہیں لوگوں نے فراموش کر رکھا تھا، اور میں انہیں ٹی وی اسکرین پر لا کر ان کے قارئین اور اپنے ناظرین کی یادداشت پر دستک دینا چاہتی تھی، اور یہی بات میں نے ذکیہ عباسی کے پاس پہنچ کر ان سے کی تھی۔ وہ مجھ سے بہت محبت، اپنائیت اور شفقت سے پیش آئیں، مگر میری بات سن کر ہنس پڑیں۔ ارے چھوڑو بیٹا، میں کوئی اکیلی تو نہیں ہوں، تم جس فیلڈ کو دیکھ لو، کوئی ایکٹر ہو، کھلاڑی ہو، ادیب، قلم کار ہو، جب تک وہ اپنا ہنر اور فن لوگوں کے سامنے لاتا رہتا ہے، لوگ اسے جانتے پہچانتے ہیں۔ ہر شخص چاہے گورنمنٹ سرونٹ نہ ہو، پھر بھی اپنے کام سے کبھی نہ کبھی تو ریٹائرمنٹ لے ہی لیتا ہے نا۔ اس کی جگہ لینے کو بہت سے نئے چہرے سامنے آ جاتے ہیں جن کے پاس کچھ کر گزرنے کا، اپنے آپ کو منوانے کا جوش و جذبہ اس قدر ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو منوا بھی لیتے ہیں۔
پرانی نسل کے لوگوں کو خود بخود ہی پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، نئے آنے والوں کو جگہ دینا پڑتی ہے۔ ایک بار لوگوں نے ہمیں بھلا دیا، دوبارہ یاد کروانے سے کیا حاصل ہوگا؟ وہ اپنے مخصوص دھیمے لہجے میں مخاطب تھیں۔ میں آپ سے اختلاف کرتی ہوں ذکیہ آنٹی، کھلاڑی ریٹائر ہو سکتا ہے، ایکٹر بوڑھا ہو کر اسکرین چھوڑ سکتا ہے، لیکن ادیب تو سدا جوان رہتا ہے۔ آخر آپ نے قلم سے ناطا کیوں توڑ لیا؟ میری معلومات کے مطابق آپ کا آخری ناول 10 برس پہلے چھپا تھا اور 10 سال سے آپ خاموش ہیں، آخر کیوں؟ کیا آپ کا قلم آپ کو کچھ لکھنے پر نہیں اکساتا؟ میں آپ کو کتنے ادیبوں کی مثال دوں جو آخری دم تک لکھتے رہے، انہوں نے اپنے قارئین سے ناطا نہیں توڑا۔ میں نے شائستگی سے اختلاف رائے ظاہر کیا۔ ہاں میں مانتی ہوں ایسے بہت سے ہیں، لیکن زندگی کا رابطہ ٹوٹنے کے ساتھ قارئین سے رابطہ بھی تو ٹوٹ گیا نا۔ ادیب بے شک مر جائے، لیکن اس کا تخلیق کیا ہوا؟ ادب تو زندہ رہتا ہے نا۔ میں نے رسانیت سے کہا، نہیں بیٹا، ہمارے معاشرے میں ادب اور ادیب دونوں بھولی بصری یاد بن جاتے ہیں۔ سینکڑوں میں سے کوئی ایک خوش قسمت ایسا ہوتا ہے یا جس کی تخلیق اتنی زور آور ہوتی ہے جو ہمیشہ یاد رہتی ہے، بار بار دہرائی جاتی ہے، ورنہ ہم جیسے تو تاریخ پر کام کرنے والوں کے تحقیقی مقالوں میں ہی کام آتے ہیں۔ انہوں نے تلخ سچائی بیان کی۔ میں چند لمحوں کے لیے چپ ہو گئی۔ آپ یہاں اکیلی رہتی ہیں؟ چند لمحوں بعد میں نے جیسے گفتگو کا موضوع بدلا۔ ہاں اب تم نے بالکل درست سوال کیا، میں چاہتی تھی کہ تم مجھ سے یہ سوال ضرور پوچھو۔ انہوں نے کہا۔ میں اس بات پر حیرت سے انہیں دیکھے گئی۔ یہ جو ابھی چائے اور سینڈوچ لے کر آئی تھی، یہ میری برسوں پرانی ملازمہ ہے، بہت با اعتبار اور بھروسے والی عورت ہے، بیوہ ہے بیچاری، اس کا اور میرا 24 گھنٹے کا ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ جز وقتی خانسا ماں ہے، مالی ہے، چوکیدار ہے، ڈرائیور کی خاص ضرورت۔ میرا مطلب ہے آپ کی فیملی؟ میں نے ان کی بات کاٹی۔ شادی کی نہیں تو فیملی کہاں سے بنتی؟ وہ میرے سوال پر مسکرائیں تھیں۔ آپ کے بھائی بھی تو اسی شہر میں رہتے ہیں، آصف بھائی کے والد؟ میں نے سمرا کے سسرال والوں کی بات دریافت کیا تھا۔ ہاں میں وہاں بھی جاتی رہتی ہوں، وہ لوگ تو بہت اصرار کرتے ہیں کہ میں مستقل انہی کے پاس رہائش رکھوں، لیکن ماں باپ کے گھر کی بات اور ہوتی ہے۔ بھائی بھابھی بے شک جتنے مرضی اچھے ہوں، لیکن ان کے ہاں اپنا آپ مہمان لگتا ہے، اور کسی کے ہاں مستقل مہمانوں والی فیلنگز کے ساتھ پڑاؤ کیا جائے تو یہ بہت عجیب تجربہ ہوتا ہے، شاید کسی حد تک تکلیف دہ بھی۔ یہاں بے شک میں اکیلی رہتی ہوں، یہ ماننے میں مجھے کوئی تعمل نہیں کہ تنہائی کی اذیت بھی کبھی کبھار ناقابل برداشت ہونے لگتی ہے، لیکن میرا وقار اور بھرم تو قائم ہے نا۔ پھر کوئی بھولا بھٹکا قدردان بھی ڈھونڈتا ڈھونڈتا یہاں پہنچ ہی جاتا ہے۔ تم اگر سنڈے کی شام کو آتی تو یہاں کی رونق دیکھتی، بہت اچھی بزم سجتی ہے۔ چلے میں کبھی سنڈے کو بھی چکر لگا لوں گی، لیکن آپ بتائیں کہ آپ میرے پروگرام میں کب آ رہی ہیں؟ دیکھو ناراض مت ہونا، لیکن میں تمہارے پروگرام میں شرکت کا وعدہ نہیں کر سکتی، بلکہ میری طرف سے معذرت ہی قبول کر لو۔ میں اپنے عروج کے زمانے میں بھی انٹرویو دینے سے کتراتی تھی، بلکہ لوگ مغرور ہونے کا طعنہ بھی مار دیتے تھے، لیکن مجھے اپنی ذاتی زندگی پبلک کے سامنے ڈسکس کرنا اچھا نہیں لگتا۔ لیکن لوگوں کی تو خواہش ہوتی ہے کہ وہ مشہور لوگوں کی ذاتی زندگی کے متعلق جان پائیں۔ میں اپنی بات پر مصر تھی۔ ارے بیٹا، ہماری ذاتی زندگی میں رکھا ہی کیا ہے جو کسی کو بتائیں؟ ادب کے میدان میں آپ کی کامیابیاں، ادب کے میدان میں میری کامیابیاں میری ذاتی زندگی کی ناکامی پر پردہ نہیں ڈال سکتی۔ انہوں نے یکلخت میری بات کاٹی تھی۔ مجھے ایک لمحے کو سمجھ نہ آیا کہ آگے کیا بولوں۔ شگفتہ زاہد کو جانتی ہوں؟ انہوں نے اچانک ہی سوال داغا۔ میں نے حیران ہوتے ہوئے نفی میں گردن ہلا دی۔ میری کالج فیلو تھی، بہت ہمہ جہت شخصیت تھی اس کی، بلکہ سچ کہوں تو کالج کے زمانے میں شگفتہ کے مقابل میری دال ہی نہیں گلتی تھی۔ وہ ہمارے کالج میگزین کی ایڈیٹر تھی، غضب کی شاعرہ تھی، بعض اوقات تو انتہائی خوبصورت شعر اس کی زبان سے فی البدیہہ ہی نکلتا۔ کالج کے مشاعرے لوٹ لیتی تھی وہ، لیکن مزے کی بات یہ تھی کہ وہ جتنی اچھی شاعرہ تھی، اس سے کہیں بڑی نثر نگار تھی۔ ذکیہ عباسی بول رہی تھی اور میں حیرت سے انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ آخر وہ کسی شگفتہ زاہد کی اچیومنٹ کے بارے میں مجھے کیوں بتا رہی تھی؟ لیکن پھر بھی میں انہیں میدان میں ٹوکے بنا ان کی بات سنتی گئی۔ علامتی کہانی لکھنا آسان کام نہیں، لیکن شگفتہ کے لیے یہ بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ اس نے گل صنوبر کے قلمی نام سے اس وقت کے مشہور ترین ادبی پرچے میں افسانہ بیچ کر اپنے باقاعدہ قلمی سفر کا آغاز کیا۔ اس افسانے کو بے حد پذیرائی نصیب ہوئی۔ رسالے کے ایڈیٹر جو خود بہت مشہور افسانہ نگار تھے، انہوں نے تعریفی خط لکھ کر اس کی بے حد حوصلہ افزائی کی۔ لکھنے کے جراثیم تو مجھ میں بھی موجود تھے۔ شگفتہ جیسی دوست کی صحبت میں جو 4 سال میں نے کالج میں گزارے، میرا ادبی ذوق بھی نکھرتا چلا گیا۔ اسی کی دیکھا دیکھی میں نے بھی قلم تھاما اور لفظ بننے شروع کر دیے۔ اللہ کی خاص کرم نوازی شامل رہی کہ میرا لکھا خواص کے ساتھ عوام میں بھی مقبول ہوا۔ حالانکہ میں نے خواتین کے رومانوی ناول بہت کم تحریر کیے، اس دور کے ٹرینڈ سے ہٹ کر اچھوتے موضوعات کو احاطہ تحریر میں لائی۔ رسک تھا مگر کامیابی ملی۔ ذکیہ عباسی بول رہی تھی، ان کی گفتگو میں ربط کی کمی تھی۔ کچھ دیر تو میں خاموشی سے انہیں سنتی رہی، آخر پوچھ ہی بیٹھی۔ ذکیہ عباسی بول رہی تھیں، ان کی گفتگو میں ربط کی کمی تھی۔ کچھ دیر تو میں خاموشی سے انہیں سنتی رہی، آخر پوچھ ہی بیٹھی۔ آپ نے شگفتہ زاہد کا قصہ ادھورا چھوڑ دیا، ان کا کیا بنا؟ ان کا کیا بننا تھا؟ دلہن بن کر پیا دل سدھار گئیں، ذکیہ عباسی نے مسکرا کر بتایا تھا۔ اوہ، اور ان کا قلمی سفر وہیں رہ گیا؟ میں نے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا۔
हाँ, शादी के बाद इसे लिखने की फुर्सत ही ना मिल पाई। बड़े-बड़े ससुराल में ब्याही थी वो, फिर ऊपर तले के 4 बच्चे। इस बेचारी को अपना होश नहीं होता था, कागज़ कलम से रिश्ता कैसे बरकरार रखती। यही तो अलमिया है ज़किया आंटी, हमारे यहाँ की औरत अपनी तख्लीकी सलाहियतें इस्तेमाल कर ही नहीं पाती। इसे शादी के बंधन में बाँध कर इसकी ख्वाहिश, इसके ख्वाब, इसकी आरज़ुएँ, कुछ कर दिखाने का अज़म सब कुछ इससे छीन लिया जाता है। मुझे वाक़ई ये जानकर अफ़सोस हुआ था कि एक आला पाई की मुसन्निफ़ा घरदारी की झंझट में उलझ कर करतासो कलम से रिश्ता तोड़ने पर मजबूर हो गई थी। जिसकी तारीफ़ ज़किया अब्बासी जैसी मंझी हुई मुसन्निफ़ा कर रही थी, वो यकीनन अच्छी कलमकार होंगी। शगुफ्ता ज़ाहिद से कोई शनासाई ना होने के बावजूद मुझे इनके बारे में जानकर अफ़सोस हुआ था और इसी दुःख और अफ़सोस का इज़हार मैंने ज़किया अब्बासी से भी कर दिया। हाँ बेटा, इन दिनों में भी शगुफ्ता के लिए बहुत कुर्ती थी। हम दोनों में प्रोफ़ेशनल जेलसी जैसी कोई चीज़ मौजूद ना थी। हम दोनों एक-दूसरे के दोस्त थे, प्यार करते थे एक-दूसरे को। एक की कामयाबियाँ दूसरे को मसरूर कर देती थी। पता नहीं वो दौर अच्छा था या हम दोनों की दोस्ती की बुनियाद ही खलूस पर रखी गई थी। बहरहाल मैं शगुफ्ता के पास जाती, इसे उकसाती कि वो अपना कलमी सफ़र जारी रखे, लेकिन वो रूहानसी होकर अपनी घरेलू मसरूफ़ियात की तफ़सील सुनाने लगती। शुरू-शुरू में तो बेचारी ने फिर भी कुछ लिखने की कोशिश की, लेकिन फिर इसने हालात से समझौता कर लिया। जॉइंट फैमिली सिस्टम की ज़िम्मेदारियाँ भुगताते-भुगताते इसके अंदर की कलमकार मर गई। इन दिनों मेरे कलम से शाहकार नॉवल तख्लीक हो रहे थे। वो मेरे रूज का ज़माना था। ज़किया बासी की आंखों में बीते दिन याद करके चमक आ गई थी। अगर माइंड न करें तो पूछ सकती हूँ कि आपकी शादी न करने की वजह क्या है? मैंने झिझकते हुए पूछा था। वजह अब तक नहीं जानी तुम? वो मुस्कुराई। आपने अपने शौक, अपने कलमी सफ़र को जारी रखने के लिए शादी की। सूरत में कोई कंप्रोमाइज़ अपने आप पर मुसल्लत नहीं किया। मैंने अंदाज़ा लगाया। हाँ, यही बात है। ज़किया बासी ने गहरी सांस अंदर खींची। मैं इन दिनों शोहरत की बुलंदियों पर थी और शादी का मतलब था कि इन बुलंदियों से यकलक नीचे उतर आऊँ। शगुफ्ता का हाल मेरे सामने था। मैं इसकी मिसाल दोहराना नहीं चाहती थी। हालाँकि शादी के लिए मेरे घर वालों का मुझ पर बहुत दबाव था, लेकिन मैं इन्हें टालती रही। बहुत लोग मेरे साथ के ख्वाहिशमंद थे। मैंने कभी किसी को हौसला अफ़ज़ाई ना की। ऐसा नहीं था कि मैं सीरत से शादी करना ही नहीं चाहती, बस मुझे शादी की कोई जल्दी ना थी। मेरे तरजीहात की फ़हरिस्त में शादी का नंबर आखिरी था। लेकिन ज़िंदगी हमेशा आपकी तरजीहात के मुताबिक तो नहीं गुज़रती ना। शबाब ढला तो बीते वक्त की कदर कीमत का एहसास हुआ। घर बसाने की फ़ितरी आरज़ू जब जागी, इस वक्त तलबगार मायूस होकर अपना घर बसा चुके थे। चाहने वाले माँ-बाप दुनिया से मुँह मोड़ गए, तो बेसाहिबानी का एहसास कवि से कवितर होता गया। हालाँकि मुआशी तौर पर कोई मसला न था। मेरा शुमार इन राइटर्स में होता था जिन्हें अपनी तहरीरों का मुँह माँगा मुआवज़ा मिलता था। लेकिन पैसा और शोहरत भी वक्त गुज़रने के साथ कशिश खो बैठते हैं। शायद इंसान नाशुक्रा होता है, जो नेमत पास होती है इसकी कदर नहीं रहती। मैं भी खुद को यही समझाती थी। फिर एक दिन शगुफ्ता मुझसे मिलने आई। हस्बे मामूल इसके बच्चे भी इसके हमरा थे। मैंने इसके चेहरे पर कभी वही बेइत्मीनानी खोजने की कोशिश की जो शादी के अव्वलीन दिनों में कलम से रिश्ता तोड़ने के बायस इसके चेहरे पर छाई रहती थी, मगर मुझे इसके चेहरे पर ममता के रंग के अलावा कोई दूसरा रंग देखने को ना मिला। आखिर मैंने इससे पूछ ही डाला, क्या इसे इस बात का अफसोस नहीं कि शादी की वजह से इसका कलमी सफ़र अचानक एक तमाम पजीर हो गया? वो देर तक हंसी, फिर बोली, शादी के बाद मैंने जो जीती जागती तसानीफ तख्लीक की हैं, वो मुझे इतनी अजीज़ है कि मैं सोच भी नहीं सकती कि मेरी शादी ना हुई होती और मैं मशहूर व मारूफ मुसन्निफ़ा होती। मैं अपनी मौजूदा ज़िंदगी से बहुत मुतमईन और खुश हूँ। शगुफ्ता के जवाब से मेरी बेइत्मीनानी में इज़ाफ़ा हो गया। वो दिन और आज का दिन मैं अपनी ज़िंदगी के 100 दोज़ियों का हिसाब लगाती रहती हूँ और एक गलत फ़ैसले के बायस ज़िंदगी के कुछ शवारों में खसारा ही खसारा है। जिस शोहरत के पीछे मैंने किसी का हाथ थामने से इनकार कर दिया था, वक़्त गुज़रने के साथ वो शोहरत भी हाथ छुड़वाकर दूर जा खड़ी हुई। तेज़ रफ़्तार ज़माने का साथ देने को बहुत से नए राइटर मंज़र आम पर आ गए। वो ज़माने के तकाज़ों के मुताबिक अदब में बहुत तब्दीलियाँ ले आए। हमारा रवायती अदब इन मॉडर्न अदीबों के पीछे छुप कर रह गया। ज़ाहिर है ये फ़ैसला क़ारीन का होता है कि वो किसको पढ़ना चाहते हैं और किसको भूलना। हर अरूज का ज़वाल होता है। इस बात की समझ सिर्फ़ तब आती है जब आप भरपूर अरूज देखकर ज़वाल की तरफ गामज़न हो। ज़किया बासी थके-थके लहजे में बोल रही थी और मैं जो चुपचाप इन्हें सुने जा रही थी, इस बार इन्हें टोके बिना न रह पाई। आपको पढ़ने वाला बहुत बड़ा तबका अब भी मौजूद है ज़किया आंटी। वो लोग जो आपको चाहते हैं, आपकी खुद साख्ता गोशा नशीनी की वजह से वक्ती तौर पर आपको भूल चुके हैं, लेकिन आप कुछ और तहरीर करें, मुझे यकीन है कि आपके कलम की ताकत आपके क़ारीन को फिर आपकी तरफ खींच लाएगी। अरसा दराज से आपने कुछ लिखा भी तो नहीं। मैंने ही इन्हें खुद अरसी की कैफियत से निकाला। वो मेरी बात पर कुछ ना बोली, बस इस अंदाज में मुस्कुरा दी जैसे किसी बच्चे की बात पर हंस पड़ते हैं। वो खफीफ सी हो गई। तुम मेरी बात छोड़ो और अब अपनी बात करो। क्या मेरी दास्तान से तुम्हें कुछ सबक मिला या नहीं? इन्होंने मुझे मुखातिब किया। क्या मतलब? मैंने इन्हें सवालिया नज़रों से तका। समरा और आसिफ की शादी वाले दिन मैं तुमसे मिली तो मैंने तुमसे एक बात की थी, याद है तुम्हें? लड़कियों को मुनासिब वक्त पर अपने घर बार का हो जाना चाहिए। यही बात ना? मैंने कहा, बिल्कुल यही बात। मैं जब भी किसी लड़की को अपने कैरियर के पीछे शादी जैसे फरीज़े को नज़रअंदाज करते देखती हूँ तो इसे समझाए बगैर नहीं रह पाती। और तुम तो मुझे शहरयार के हवाले से वैसे ही बहुत अजीज़ हो। मैं तुम्हारा गलत फ़ैसले बदलने की हर मुमकिन कोशिश करूँगी। ये मेरा खुद से और शहरयार से वादा है। वो मुस्कुराई थी और मैं कितनी देर तक हैरत से आंखें फाड़े इन्हें चुपचाप तके गई।
आप शहरयार को जानती हैं? मेरे मुंह से सरसराती हुई आवाज़ निकली। शगुफ्ता जाहिद को जानती हूँ? इन्होंने जैसे मेरे सवाल को नज़रअंदाज कर दिया। पहले नहीं जानती थी, अब जान चुकी हूँ। मैं इनके जवाबी सवाल पर ज़रा सा उलझी तो थी, मगर फिर भी जवाब दे दिया। खैर, तुम इसे बहुत पहले से जानती हो, चाहे सरसरी सही सही, मगर वो तुम्हारे लिए हरगिज़ कोई अजनबी शख्सियत नहीं। और जब तुम शहरयार को जानती हो, जिसका तुम्हारे लिए प्रपोज़ल आया हुआ है, तो इसकी माँ से कैसे नावाकिफ़ हो सकती हो, जो ये प्रपोज़ल तुम्हारे घर लेकर आई थी? गुल आंटी? मैंने बेयकीनी से पूछा। हाँ, शादी के बाद वो गुल के नाम से ही पहचानी जाती है। दरअसल इसका कलमी नाम गुल सनोबर इसके मियाँ के मन को ऐसा भाया था कि इसने शगुफ्ता के बजाय इसे गुल सनोबर के नाम से ही पुकारना शुरू कर दिया था। वक्त गुजरने के साथ वो सिर्फ गुल बनकर रह गई। इसका असली नाम तो शायद इसकी तालीमी असनाद पर ही दर्ज है, या फिर जैसे पुराने दोस्त जो आज भी इसे इसके कलमी नाम के बजाय असली नाम से पुकारने को तरजीह देते हैं। ज़किया आंटी बता रही थी और मैं बस सर हिलाकर रह गई। ये इंकशाफ हैरत अंगेज था कि वो मुझे शहरयार के हवाले से जानती थी। शगुफ्ता के तीनों बेटे माँ के साथ मेरे पास आते जाते रहते हैं, सभी मुझे प्यारे हैं, लेकिन शहरयार वाकई हीरा बच्चा है। शुरू में वो अपनी माँ के साथ ही मेरे पास आता था। हम दोनों सहेलियाँ गप्पे लगाती और वो सुकून से बैठकर हमारी बातें ख़त्म होने का इंतज़ार करता रहता। लेकिन पता है अब क्या होता है? इन्होंने पूछा। मैंने नफ़ी में गर्दन हिला दी। अब मैं और शहरयार दुनिया भर के मौज़ूआत पर सिरे हासिल तबसरे करते हैं और शगुफ्ता सुकून से बैठकर हमारी बातें ख़त्म होने का इंतज़ार करती है। इन्होंने लुत्फ़ लेते हुए बताया था। मेरे होंठों पर भी मदहम मुस्कुराहट बिखर गई। बल्कि अब तो इसका आना शगुफ्ता के आने के साथ मशरूत नहीं है। हर दूसरे तीसरे दिन वो मुझसे मिलने चला आता है। तुम खुद बताओ सहर, एक ऐसा शख्स जो तन्हाई की मारी बुढ़िया का ख्याल करते हुए अपने मसरूफ़ तरीन वक्त में घंटा 2 घंटा निकाल कर इसके पास आता है बिना किसी गर्ज़ और सिले के, वो कैसा शख्स हो सकता है? ज़किया आंटी पूछ रही थी। मुझे शहरयार की अच्छाई पर कोई शुबा नहीं ज़किया आंटी, आपने मुझे जो कुछ समझाने की कोशिश की। मैं इन बातों को भी गलत नहीं कहती, लेकिन आप बुरा मत मानिएगा। महज़ आपकी बातें सुनकर मैं अपना वो फ़ैसला नहीं बदल सकती, जिस पर मैं बहुत गौर-व-ख़ौस के बाद पहुँची थी। फिर हर किसी की ज़िंदगी की कहानी मुख्तलिफ़ होती है, ज़रूरी नहीं एक का तजुर्बा दूसरे पर लागू हो जाए। शहरयार आपकी सहेली का बेटा है, इसलिए आपको प्यारा है, लेकिन मैं इससे शादी नहीं कर सकती, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि मैं इस फ़ौरी शादी पर राज़ी नहीं हूँ, क्योंकि इसके घर वाले जल्द शादी चाहते हैं। मैंने इस बार लगी लिपटी रखे बगैर इन्हें 2 टोक जवाब दिया था। अब मुझे इनकी इतनी देर से की जाने वाली बातों का मफ़हूम खूब समझ आ गया था। वो शहरयार की वकील थीं। मैं इन्हें पहले से नहीं जानती थी, मगर यकीनन वो मुझसे बाखूबी वाकिफ़ थीं। मेरे 2 टोक इनकार को सुनकर इनका चेहरा बुझ गया था। शहरयार तुम्हें बहुत पसंद करता है बेटा, तुम इसके साथ बहुत खुश रहोगी, तुम्हारा कैरियर भी मुतासिर नहीं होगा। इस बात की गारंटी मैं तुम्हें देती हूँ। शहरयार बहुत रोशन ख़याल शख्स है, इससे तुम्हारे काम पर कतई कोई एतराज़ नहीं। और शगुफ्ता तो खुद इस मरहले से गुज़री हुई है, शादी की वजह से इससे अपना कलमी सफ़र ख़त्म करना पड़ा था। वो तुम्हारे साथ ये ज़्यादती हरगिज़ नहीं होने देगी। बेटा, शादी का मतलब ये नहीं है कि इंसान अपनी सारी दिलचस्पियों और मशागिल से दस्तबरदार हो जाए। मैं मानती हूँ पहले का दौर मुख्तलिफ था, लेकिन आज तो तुम जिस फील्ड की तरफ नज़र उठाओ, ऐसी औरतें नज़र आएंगी जो बेवक्त 2-2 जिम्मेदारियां बहुत खुश उसलूबी से निभा रही हैं। क्या तुम अपने अंदर इतना स्टेमिना नहीं पाती? वो पूछ रही थी और इस बार मैं वाकई तजब्जब में घिर गई। इनकी बातें बिल्कुल गलत ना थीं, कुछ तो सच्चाई थी इनमें। आप मुझे कब से जानती हैं? मैंने गुफ्तगू का मौजू बदलना चाहा। पहले तो मैं सिर्फ नाम से जानती थी, कभी-कभार तुम्हारे कॉलम नज़र से गुजरते थे। फिर शहरयार के मुँह से तुम्हारा ज़िक्र सुना तो मज़ीद तवज्जो से तुम्हें पढ़ने लगी। लेकिन जब तुम टीवी पर आने लगीं, फिर तो मैं तुम्हारा हर प्रोग्राम बहुत शौक से देखती थी, बल्कि तुम्हारा पहला प्रोग्राम मैंने शहरयार के साथ ही बैठकर देखा था। तुम्हें यकीन नहीं आएगा, लेकिन इस रोज़ वो बहुत एक्साइटेड था। मेरे अब्बा ने शहरयार के वालिदैन को इनकार कहलवा दिया है। अब कुछ नहीं हो सकता ज़किया आंटी, मैंने इन्हें बावर करवाना चाहा। नहीं, तुम्हारे अब्बा ने अभी कतई इनकार नहीं किया, यही कहा है कि सहर जल्द शादी पर राज़ी नहीं हो रही और वो इसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़किया आंटी ने मेरी गलतफ़हमी दूर की। इस बार मैं वाक़ई शशदर रह गई। कितने दिन से घर में मेरी शादी का मौज़ू दोबारा नहीं छिड़ा था। अब्बा ने भी मेरा फ़ैसला कबूल कर लिया था। मैं तो समझी थी ये बाब बंद हो चुका है, लेकिन ज़किया आंटी की बातें मुझे उलझा रही थीं। मैं आज सिर्फ़ इन्हें अपने प्रोग्राम में मदऊ करने आई थी। क्या पता था वो मेरी ज़िंदगी अपनी ज़ात के मुतल्लिक़ किए गए मेरे फ़ैसलों पर असरअंदाज़ होने की कोशिश करेंगी। मुझे हैरत भी हो रही थी, आज तक गुल आंटी ने हम लोगों को ज़किया बासी के मुतल्लिक़ बताया क्यों नहीं? माज़ी कितनी मशहूर अदीबा इनकी अज़ीज़ तरीन सहेली थी, जिससे इनका मुस्तकिल मिलना-जुलना था, और इन्होंने कभी इनका ज़िक्र तक नहीं किया। गुल आंटी के ख़ावंद ज़ाहिद अंकल अब्बा के बेहतरीन दोस्तों में से एक थे। ख़ैर, अब्बा के बेहतरीन दोस्तों की तो एक तवील फ़हरिस्त थी। इन दोस्तों की आपस में तो महफ़िलें जमती रहती थीं। कभी-कभार बेगमात का भी आपस में मिलना-जुलना हो जाता था। दोस्त यकीनन सब हम मिज़ाज थे, लेकिन इनकी बीवियाँ तो मुख्तलिफ़ मिज़ाज रखती थीं। शायद इसलिए आपस की गुफ्तगू रस्मी मौज़ूआत तक महदूद रहती थी। मैंने अगले ही पल खुद को तरजीह भी दे डाली थी कि क्यों गुल आंटी के मुँह से ज़किया बासी का नाम तक नहीं सुना। मैं चलती हूँ ज़किया आंटी, बहुत देर हो गई है। घड़ी पर निगाह डालकर मुझे वक़्त गुज़रने का एहसास हुआ, तो मैंने गुफ्तगू का सिलसिला ख़त्म करते हुए इनसे जाने की इजाज़त चाही।
شہریار بس پہنچنے والا ہی ہوگا، کیا تم ہم دونوں کے ساتھ چائے کا ایک کپ مزید نہیں پیو گی؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں ایک بار پھر حیران پریشان رہ گئی تھی۔ سمجھ نہیں آیا کہ ان کے اس بات کا کیا جواب دوں، اور اسی لمحے ملازمہ نے شہریار صاحب کی آمد کی اطلاع دی تھی۔ ہم ابھی تمہارا ہی ذکر کر رہے تھے۔ چند سیکنڈ بعد شہریار کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ ذکیہ آنٹی نے مسرت لہجے میں اسے اطلاع دی۔ میں جذبز ہو کر رہ گئی، چاہتے ہوئے بھی توصیع نہ کر پائی کہ ذکر صرف آپ کر رہی تھی، میں تو چپ چاپ سنے جا رہی تھی۔ السلام علیکم۔ شہریار نے عین میرے سامنے نشست سنبھالتے ہوئے یقیناً مجھے ہی سلام کیا تھا، کیونکہ ذکیہ آنٹی کے سامنے سر جھکا کر وہ ان سے پیار لے چکا تھا۔ میں نے دھیمے سے لہجے میں سوال کا جواب دے دیا۔ شہریار سے یہ میرا پہلا آمنا سامنا نہیں تھا۔ ایک دو بار پہلے میں ابا کے کسی دوست کے ہاں اسے یقیناً دیکھ چکی تھی، شاید ہمارے درمیان رسمی سلام دعا بھی ہوئی ہوگی، لیکن اس کا پروپوزل آنے کے بعد یہ میرا اس سے پہلا ٹکراؤ تھا۔ میں، جس کے اعتماد کی دھوم ایک زمانے میں تھی، آج جانے کیوں مقابل کی چمکدار بھوری شرارتی سی آنکھوں سے پزل ہو رہی تھی۔ حالانکہ اس نے سلام کے علاوہ ایک لفظ تک نہ بولا تھا، صرف ذکیہ آنٹی بولے جا رہی تھیں۔ تمہیں پتہ ہے سحر، میں تمہیں جانتی تو پہلے سے تھی، لیکن آصف اور سمرہ کی شادی والے روز جب تمہاری اور میری ملاقات ہوئی، وہ بالکل اتفاقیہ تھی، اور کیسا حسین اتفاق تھا کہ تم میری ہی ٹیبل پر آ کر بیٹھیں۔ لیکن افسوس، اس دن مجھے تم سے زیادہ باتوں کا موقع نہ مل سکا۔ میں نے سوچا چلو کوئی بات نہیں، میں آصف کی دلہن سے تمہارا رابطہ نمبر لے لوں گی۔ پھر آصف دلہن کو لے کر ہنی مون منانے چلا گیا۔ واپس آیا تو چند دن میری طبیعت ناساز رہی، میں بس بستر سنبھالے ہی پڑی رہی، اور دیکھو آج تم خود میرے پاس پہنچ گئیں۔ جی، اپنے پروگرام میں آپ کو مدعو کرنے، میں نے جلدی سے کہا تھا۔ کیا تم اپنے ہر گیسٹ کو انوائٹ کرنے خود جاتی ہو سحر؟ انہوں نے مسکرا کر پوچھا تھا۔ میں نے دھیرے سے نفی میں گردن ہلا دی۔ اچھا، تم اور شہریار بیٹھو، میں تم دونوں کے لیے اپنے ہاتھ سے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ انہوں نے میری آمد کو قدرت کا حسین اتفاق ثابت کرنے کی مزید کوئی کوشش نہ کی، اور میرے روکنے کے باوجود مسکراتے ہوئے چائے بنانے چل پڑیں۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے بے نام سی خاموشی چھا گئی۔ آخر شہریار نے ہی خاموشی توڑی۔ آپ کا پرسوں کا پروگرام بہت شاندار رہا، انتہائی دلچسپ اور سبق آموز۔ سوشل میڈیا پر بھی لوگوں نے بہت اچھا رسپانس دیا اس کے متعلق۔ جی، میں فقط یہی کہہ سکی۔ ایک بار پھر خاموشی کا راج ہو گیا۔ آپ ٹیلی ویژن پر تو بہت بولتی ہیں اور بہت اچھا بولتی ہیں، لیکن آج تو آپ بہت کم گو سی شخصیت لگ رہی ہیں۔ اس نے جیسے میری خاموشی سے لطف اٹھایا۔ میں خود دل ہی دل میں جھنجھلا رہی تھی۔ مردوں سے آمنا سامنا میرے لیے نئی بات نہیں تھی، میرا تو پروفیشن ہی ایسا تھا کہ جنس مخالف سے زیادہ واسطہ پڑتا تھا۔ شہریار پہلا ہینڈسم شخص نہیں تھا میں جس سے مل رہی تھی، نہ ہی آج مجھے پہلی بار پتہ چل رہا تھا کہ شہریار کا میرے لیے پروپوزل آیا ہوا ہے۔ بہت دن پہلے میں اس بندے کے تمام تر پلس پوائنٹس کو جاننے کے باوجود بہت سوچ بچار کر کے اس کے پروپوزل پر انکار کر چکی تھی۔ پھر آج کیوں یہ مجھے اپنے حواسوں پر چھاتا ہوا محسوس ہو رہا تھا؟ کیا ذکیہ باسی کی باتوں کا اثر تھا؟ انہوں نے اپنی زندگی کی ویرانیوں کا نقشہ جو ذرا دیر پہلے کھینچا تھا، میں غیر محسوس طریقے سے ان کے ٹریپ میں آ گئی تھی، یا پھر شہریار کی اپنے لیے پسندیدگی جان کر میرے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو رہا تھا؟ بلا شبہ میں پہلے یہ نہیں جانتی تھی کہ اس پروپوزل میں شہریار کی پسندیدگی کا بڑا دخل ہے۔ وہ مجھے جس طرح وارفدگی سے تکے جا رہا تھا، میری ہتھیلیاں پسینے سے تر ہوتی گئیں۔ ذرا دیر بعد ذکیہ آنٹی چائے لے آئی تھیں۔ میں چائے کے 2-4 سپ لینے کے بعد اٹھ گئی تھی۔ بہت دیر ہوگی، میں چلتی ہوں ذکیہ آنٹی، میں اپنا ہینڈ بیگ اٹھاتے ہوئے بولی۔ انہوں نے بھی مزید رکنے پر اصرار نہ کیا، اٹھ کر مجھ سے گلے ملیں، پھر پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے دھیمے سے کان میں سرگوشی کی۔ میری باتوں پر گھر جا کر غور ضرور کرنا سحر۔ اور واقعی وہ پوری رات میں نے جاگ کر گزاری تھی، سوچیں الجھائے جا رہی تھیں، دماغ کچھ کہتا تو دل کوئی اور راگ الاپنے لگتا۔ کیا مشہور زمانہ کیوپٹ کا تیر چل چکا تھا؟ میں اس طرح کے مارے ٹہلتی رہی۔ میرا کیریئر جس کی ابھی شروعات ہوئی تھی، میں ابھی پوری توجہ اس سے جانب مرکوز رکھنا چاہ رہی تھی۔ میں نے ابھی بہت اوپر، بہت آگے تک جانا تھا، لیکن پھر ذکیہ آنٹی کی زندگی نگاہوں کے سامنے گھومنے لگی۔ ہر عروج کا زوال ہے۔ اپنی زندگی کا قیمتی ترین اور سنہری دور انہوں نے شہرت کے پیچھے بھاگتے گزار دیا۔ شہرت نصیب بھی ہوئی، اور پھر کیا ہوا؟ ایک وقت وہ آیا جب یہ شہرت ان کے لیے بے معنی ہو گئی، ان کے اندر کی قلم کار مر گئی اور عورت بیدار ہو گئی۔ لیکن پھر کوئی ان کا ہاتھ تھامنے والا نہ تھا، سب کی اپنی دنیا آباد ہو چکی تھی، اپنی زندگی اپنا محور، اور ذکیہ باسی کتنی بے مقصد زندگی جیے جا رہی تھی۔ کیا میرا بھی ان جیسا حال ہوگا؟ مجھے سوچ کر ہی جھرجھری آ گئی۔ خود کو سمجھایا بھی کہ ضروری نہیں ہر کسی کی زندگی کا تجربہ یکساں ہو۔ کچھ وقت اپنے پروفیشن کی نظر کر کے میں اپنا گھر بسا لوں گی۔ ابھی میری عمر ہی کیا تھی؟ لیکن پھر دو بھوری مسکراتی آنکھیں یاد آئیں، فیصلہ ڈگمگایا۔ اور ہاں، ذکیہ آنٹی یہ بھی تو کہہ رہی تھی کہ شہریار اور اس کے گھر والے میرے کیریئر کی راہ میں بالکل رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ ان کی بات پر یقین کیا جا سکتا تھا۔ آخرکار دل اور دماغ یکسو ہو گئے۔ بہت پرسکون ہو کر میں نماز فجر ادا کی تھی، پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اللہ سے گر گرا کر دعا کی، اس فیصلے کو میرے حق میں بہترین ثابت کر۔ پھر گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ آپی بھی یقیناً نماز فجر کے لیے اٹھ چکی ہوں گی۔ میں نے موبائل اٹھا کر آپی کو میسج بھیجا۔ مجھے شہریار کے پروپوزل پر کوئی انکار نہیں، امی ابا تک میرا اقرار پہنچا دیجیے، اور ہاں، میں سونے لگی ہوں، اس لیے تفصیلی بات اٹھنے کے بعد ہوگی۔ مسکراتے لبوں سے میسج سینڈ کر کے میں کمبل تان کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔
1.5 घंटे बाद किसी ने मेरा कंबल खींचकर मुझे जगाया था। मैंने बमुश्किल मंदी-मंदी आँखें खोलीं। कल सुबह मेरी तुमसे बात हुई थी, तब तुमने ऐसा कुछ ज़िक्र नहीं किया। ये रातों रात कैसे इतना अहम फ़ैसला सरज़द हो गया? आप ही दुनिया जहाँ की हैरत आँखों में समोए मौजूद थीं। मैं बालों को जूड़े की शक्ल में लपेटते हुए उठ बैठी। मुख्तसरन आप ही को अपने यू टर्न की वजह से आगाह किया। आप ही ने खुशी-खुशी मेरा इकरार अम्मी-अब्बा तक पहुँचाया और फिर जैसे सब मरहले पलक झपकते अंजाम पा गए। सहर शाहिद से सहर शहरयार बनकर मेरी ज़ात की तकमील हो गई। ज़िंदगी एकदम बहुत खूबसूरत हो गई। मैं खुदा का शुक्र अदा करते ना थकती थी जिसने मुझे बर वक़्त फ़ैसला करने की तौफ़ीक दी। शहरयार का साथ मेरे लिए यकीनन अतिया खुदाबंदी था। वो बहुत मोहब्बत करने वाला और ख़याल रखने वाला जीवन साथी साबित हुए और सबसे बढ़कर ये कि इनकी जानिब से भरपूर एतमाद हासिल था कि मैं अपनी ज़ात से मुतल्लिक़ फ़ैसले करने में बिल्कुल खुद मुख्तार हूँ। चंद ही दिनों में मुझे शहरयार से इतनी मोहब्बत हो गई थी कि मैंने सोच लिया कि अगर ज़िंदगी में कभी मेरा प्रोफ़ेशन मेरी घरेलू ज़िम्मेदारियों की राह में रुकावट का बाइस बना, तो मैं बख़ुशी अपना प्रोफ़ेशन तर्क कर दूँगी। फ़िलवक़्त ऐसी कोई सूरत-ए-हाल ना थी, शहरयार और उनके घरवालों की मुझे भरपूर सपोर्ट हासिल थी। मैं बदस्तूर अपना प्रोग्राम जारी रखे हुए थी, ज़िंदगी बेशक मसरूफ़ तरीन हो गई थी, लेकिन इस मसरूफ़ियत का अजीब हुस्न था और इतनी मसरूफ़ियत के बावजूद मैं शहरयार के साथ ज़किया आंटी के पास चक्कर लगाती रहती थी। इनकी तबीयत आजकल ख़राब रहने लगी और फिर एक दिन इनके घर से वापस आते हुए शहरयार ने बहुत धीमे और अफ़सरदा लहजे में इंकशाफ़ किया था। ज़किया आंटी पिछले 10 बरसों से कैंसर जैसे मौजी मर्ज़ से लड़ रही हैं। हर बार ये अपनी क़ुव्वत इरादी से मर्ज़ को हरा देती थी, लेकिन इस बार बीमारी मज़ीद शिद्दत से हमलावर हुई है और मैं इस इंकशाफ़ पर शशदर रह गई थी। आपने मुझे पहले क्यों ना बताया? शहरयार चंद लम्हों के लिए चुप हो गए। ज़किया आंटी बहुत खामोशी से इस मर्ज़ से लड़ रही हैं। इनके करीबी अज़ीज़ों और मुआलिजों के सिवा किसी को इस बारे में कुछ नहीं पता। वो इतनी इज़्ज़त-ए-नफ़्स रखने वाली ख़ातून है कि किसी को खुद पर तरस खाता नहीं देख सकती। ये मेरा और मम्मी का इनसे वादा था कि इनके मर्ज़ के मुतल्लिक़ किसी को कुछ नहीं बताएँगे, लेकिन आज मैं वादा शिकनी का मुरतकब हो गया। शहरयार फीकी सी हँसी हँसते हुए बोले, इन्हें वाक़ई ज़किया आंटी से बहुत मोहब्बत और इंसियत थी। वो इनकी बीमारी पर हद दर्जा डिस्टर्ब लग रहे थे, हालाँकि ज़किया आंटी से इनका रिश्ता ही क्या था? वो इनकी माँ की सहेली थी और बस। यही बात मैंने गुल आंटी, शहरयार की वालिदा से पूछी। एक मग़मूम मुस्कुराहट इनके चेहरे पर बिखर गई। ज़किया ने हमेशा शहरयार को अपनी औलाद की तरह चाहा है। वो कहती भी है कि अगर इसका कोई बेटा होता तो वो बिल्कुल शहरयार जैसा होता। लेकिन क्यों? शहरयार से इनकी इतनी मोहब्बत की वजह? मैं उलझ गई थी। क्या ज़किया ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? घुल आंटी ने पूछा। बताया था, बहुत कुछ बताया था, बल्कि शहरयार कहते हैं ज़किया आंटी इतनी इज़्ज़त-ए-नफ़्स रखने वाली ख़ातून है कि वो किसी को खुद पर तरस खाता नहीं देख सकती। लेकिन इन्होंने पहली मुलाकात में ही मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दिया था। वो सब बातें जिन्हें जानने के बाद कोई भी इंसान इनकी ज़िंदगी पर तरस खा सकता है। कितनी बेरौनक ज़िंदगी है इनकी, मैंने तरहम अमेज़ अंदाज़ में कहा। गुल आंटी जवाब में कुछ ना बोलीं, चुपचाप स्टोर रूम में घुस गईं। वापस लौटीं तो इनके पास एक फ़ोटो एल्बम था। ये देखो मेरी और ज़किया की जवानी की तस्वीरें। इन्होंने एल्बम मेरे हाथ में थमाया। मैंने इश्तियाक से एल्बम खोला। कॉलेज के दिनों की यादगार तस्वीरें इस एल्बम की ज़ीनत थीं और ज़किया आंटी के हुस्न में तो कोई कलाम ही ना था। वो इतनी खूबसूरत, इतनी पुरकशिश लग रही थी कि मैं बस इन्हें देखे गई, बल्कि गुल आंटी से कह भी डाला, ज़किया आंटी अब भी बहुत ग्रेसफुल पर्सनैलिटी लगती हैं, लेकिन जवानी में तो क़यामत ढा रही हैं। गुल आंटी इस बात में सर हिलाते हुए मुस्कुरा दी। आगे कुछ तस्वीरें गुल आंटी की भी थीं, किसी में मुशायरा पढ़ते हुए, कभी मेहमान ख़ुसूसी से ट्रॉफ़ी लेते हुए। ज़किया आंटी ने बताया कि आप बहुत अच्छी शायरा और इतनी ही अच्छी निसर निगार थीं। आपने कभी इस बारे में बताया ही नहीं, मैंने दिलचस्पी से पूछा। हाँ था, एक ज़माना वो भी, अब तो वो वक़्त ख्वाब-ए-ख़याल लगता है। आंटी गुल मुस्कुराई थीं, मैं भी मुस्कुराते हुए एल्बम के वर्क पलटती रही और फिर एक तस्वीर में ठठक कर रुकी थी। ये शहरयार की तस्वीर आप लोगों के एल्बम में क्यों सजी है और सूझी क्या इन्हें इस ओल्ड फैशन स्टाइल में तस्वीर खिंचवाने की? मैंने हँसते हुए पूछा। ज़रा गौर से देखो, शहरयार को पता चला तो वो सख्त खफ़ा होगा। तुम अपने मियाँ को पहचानने में गलती कर बैठी हो। गुल आंटी ने मुझे घरका था। मैंने फिर तस्वीर पर नज़रें गाड़ीं। ये मैंने हैरान होते हुए कुछ नासमझी से गुल आंटी को देखा। तैमूर है मेरा भाई, वो हौले से बोलीं। ओह माय गॉड! इतनी मुशाबहत! मैं बेतहाशा हैरान हुई। बहुत से मामू भांजे आपस में मिलते हैं, लेकिन शहरयार वाक़ई तैमूर की फ़ोटोकॉपी है, गुल आंटी ने तस्लीम किया था। तो ये अब कहाँ होते हैं? मैंने दिलचस्पी से पूछा। आंटी गुल की आँखें यकायक पानियों से लबरेज़ हो गईं। तैमूर आर्मी में था, बॉर्डर पर एक झड़प में शहीद हो गया। ओह! मैं चुप की चुप रह गई। कितना हैंडसम था मेरा भाई। गुल आंटी ने एल्बम के मज़ीद वर्क पलटे थे और वाक़ई आर्मी के यूनिफ़ॉर्म में मलबूस शहरयार की शबाहत वाले इसके मामू बहुत डैशिंग लग रहे थे। और आगे एक तस्वीर में वो गुल आंटी और ज़किया आंटी के दरमियान में खड़े मुस्कुरा रहे थे। ज़किया आंटी की शर्मीगीन मुस्कुराहट मेरी ज़ीरक निगाहों ने भांप ली। मैंने फिर सवालिया निगाहों से आंटी गुल को देखा। तैमूर मेरा भाई था और ज़किया का सब कुछ। इनके लहजे में बेतहाशा थकन सिमट आई थी। मेरा सर चकरा कर रह गया। अब इस अजीबो-गरीब कहानी का कौन-सा पहलू मेरे सामने आना था? ज़किया और मैं बहुत गहरी सहेलियाँ थीं और फिर गैर महसूस तरीके से तैमूर और ज़किया एक-दूसरे के करीब आते गए। गुल आंटी अब हौले-हौले माज़ी की दास्तान से पर्दा हटा रही थीं। लेकिन तुम कुछ गलत मत सोचना, इनकी मोहब्बत आजकल के लड़के-लड़कियों वाली मोहब्बत नहीं थी। मैं इनकी पाकीज़ा मोहब्बत की गवाह हूँ और इनकी मोहब्बतों की शिद्दत की आमीन भी।
لیکن ظالم سماج ہر زمانہ میں ایک سا کردار ادا کرنے کو موجود ہوتا ہے۔ ہمارے اور ذکیہ کے درمیان برسوں کی دوستی پر تو اس کے گھر والوں کو کوئی اعتراض نہ تھا، لیکن جب یہ دوستی رشتہ داری میں بدلنا چاہی تو ذات برادریوں کا فرق آڑے آ گیا۔ ذکیہ کا گھرانہ بظاہر بہت روشن خیال تھا، وہ اس زمانے میں ناول نگار کی حیثیت سے مشہور ہو رہی تھی۔ جب اس میدان میں گنتی کی چند خواتین تصنیف و تحریر سے وابستہ تھیں اور ذکیہ نے قلیل عرصے میں بڑا نام کما لیا تھا، یہ سب اس کے گھر والوں کے بھرپور تعاون کی وجہ سے ممکن ہوا۔ لیکن یہی گھر والے اس کی شادی کے فیصلے کے وقت انتہائی دقیانوسی ثابت ہوئے۔ صرف ماں جی بیٹی کے جذبات و احساسات سے واقف بھی تھیں اور ان احساسات کو کوئی ٹھیس بھی پہنچنے نہیں دینا چاہتی تھیں۔ انہوں نے شوہر اور بیٹوں سے چھپ کر انتہائی مشکل فیصلہ کر ڈالا۔ جس گھر میں تم دلہن بن کر آئی ہو یہی گھر تھا، بس نقشہ مختلف تھا۔ اسی گھر کی بیٹھک میں ذکیہ اور تیمور کا نکاح پڑھایا گیا تھا۔ گل آنٹی بتا رہی تھی اور میں حیرت سے منہ کھولے انہیں سنے جا رہی تھی۔ ماں جی کا خیال تھا کہ وہ شوہر اور بیٹوں کو بعد میں حقیقت بتا کر منا لیں گے، لیکن ان کی نوبت ہی نہیں آئی۔ تیمور ذکیہ کی آنکھوں میں سنہرے سپنے سے جا کر انجان دیس کی جانب نکل گیا۔ آنٹی گل کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے تھے۔ اور ذکیہ آنٹی؟ میں نے دکھ سے چور لہجے میں پوچھا۔ ذکیہ نے وفا کی نئی تاریخ رقم کر دی۔ وہ دنیا کے سامنے نہ سہاگن بنی، نہ اسے شہید کی بیوہ کا باقاعدہ رتبہ ملا، لیکن اس نے تیمور کے بعد کسی اور کا نام اپنے نام کے آگے جوڑنے کا سوچا تک نہیں۔ ماں جی اس کا دکھ لے کر دنیا سے رخصت ہوئیں۔ گھر والے سمجھتے رہے کہ انہوں نے تیمور کا رشتہ ٹکرایا تو ضد میں آ کر ذکیہ سب رشتوں سے انکاری ہو رہی ہے۔ انہوں نے ذکیہ کے انکار کو ہردرمی گردانتے ہوئے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ لیکن میری نرم خو سہیلی کی فطرت میں ہردرمی یا ضد کا کوئی گزر ہی نہ تھا۔ وہ جذبوں سے گندھی لڑکی فقط تیمور کی محبت کی اسیر تھی۔ اس کی محبت میں ایسی شدت تھی کہ اس نے باقی زندگی اسی محبت کے سہارے گزار دی۔ میرا بھائی ہزاروں میں ایک تھا، بلا شبہ اس نے ذکیہ کو ٹوٹ کر چاہا اور میں ذکیہ کو چھیڑتی تھی کہ تم بہت خوش قسمت ہو جو میرے بھائی نے تمہیں محبت کے قابل جانا۔ لیکن آج مجھے اعتراف کرنے میں کوئی آڑ نہیں کہ میرا بھائی دنیا کا خوش قسمت ترین مرد تھا جس کو ذکیہ کی محبت نصیب ہوئی۔ آنٹی گل روئے جا رہی تھی اور اب میرے آنسو بھی ان کے آنسوؤں کا ساتھ دے رہے تھے۔ شہریار نے تیمور کے سارے نئے نقش جڑائے ہوئے ہیں، اسی لیے وہ ذکیہ کو اتنا عزیز ہے، اور جب اسے شہریار کی چاہت کا علم ہوا تو اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ شہریار کو اس کی چاہت ضرور دلوائے گی۔ اس نے تمہارا انکار اقرار میں بدلنے کے لیے اپنی زندگی کی ویرانی کا نقشہ اسی لیے کھینچا کہ تم اس سے عبرت پکڑو اور شہریار کے لیے ہاں کر دو، لیکن یہ سب مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا کہ کوئی میری ذکیہ پر ترس کھائے۔ اس کی زندگی میرے بھائیوں کی محبتوں سے آباد ہے، اسے ہرگز کوئی ملال کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ انہوں نے لکھنا کیوں چھوڑا؟ میں نے گلو گیر لہجے میں پوچھا۔ اس کی بیماری ہی اس کی جان نہیں چھوڑ رہی، ورنہ وہ کبھی قلم کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ وہ صرف اپنے من کی تسکین کے لیے لکھتی تھی، نہ پیسہ نہ شہرت، اسے دونوں میں سے کسی سے کوئی غرض نہ تھی۔ وہ سچی قلم کار ہے بیٹا۔ اگر اس کی جگہ میں ہوتی اور لوگ مجھے منظر سے ہٹنے پر بھلا دیتے تو شاید میں ان پچھتاووں میں مبتلا ہو جاتی جن فرضی پچھتاووں کا ذکر ذکیہ نے تم سے کیا تھا۔ مجھے شہرت اچھی لگتی تھی، شہرت کا نشہ مجھے مزید اچھا لکھنے پر اکساتا تھا، اور شادی کے بعد جب میں اپنا قلمی سفر جاری نہ رکھ پائی تو میں بہت ڈسٹرب ہوتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ مجھے قرار آتا گیا اور اب میں واقعی اپنی راجدھانی میں بہت مطمئن اور خوش ہوں۔ اگر میں شادی کے بجائے اپنے کیریئر کا ہی سوچتی تو شاید میں آج بالکل تہیدامہ ہوتی۔ میرے بچے میری دولت ہیں، اور بیٹا اگر تمہارے لیے بھی روپیہ اور شہرت اہمیت رکھتا ہے تو یقین رکھو تم نے مناسب وقت پر مناسب فیصلہ کیا ہے، کیونکہ ہر عروج کو زوال ہے اور زوال سہنا آسان نہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ زندگی میں تمہیں کبھی اس مرحلے سے دوچار ہونا پڑے تو تمہارے پاس اپنا گھر ہوگا، اپنی فیملی، جس میں مگن ہو کر تم یہ غم بھلا دوگی۔ ذکیہ ہم جیسوں سے بہت مختلف ہے، اور ایک سچے فنکار، سچے قلم کار کی یہی پہچان ہے کہ وہ عروج و زوال سے بے نیاز ہو کر اپنے من میں ڈوب کر اپنا کام کیے چلے جاتا ہے۔ اس کی تخلیق ہی اسے سچی خوشی دیتی ہے۔ اور تم نے مجھ سے پوچھا نا کہ ذکیہ نے لکھنا کیوں چھوڑا، تو ذکیہ آج کل ایک ناول لکھ رہی ہے۔ بے شک وہ لوگوں کی ستائش سے بے پرواہ ہے، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ ماضی کی طرح لوگ ذکیہ عباسی کو اب بھی اسی ذوق و شوق سے پڑھیں۔ اس عظیم مصنفہ کو خراج تحسین پیش کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ اس کی زندگی کا آخری ناول بیسٹ سیلر ثابت ہو، کیونکہ ڈاکٹرز کے مطابق اب اس کی زندگی کی مہلت بس ختم ہوا جاتی ہے۔ گل آنٹی نے دھیمے لہجے میں بتایا۔ میں نے آنسو پوچھتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ایسا ہی ہوگا آنٹی، اور میں نے واقعی دل میں ٹھان لی تھی کہ ذکیہ آنٹی کے ناول کی تشہیر میں خود کروں گی۔ لوگوں نے انہیں بلا دیا تھا، چاہے انہیں اس سے کچھ فرق نہ پڑتا تھا، لیکن ہم جیسے لوگ جو انہیں بہت چاہتے تھے، انہیں ان کا کھویا ہوا مقام دوبارہ دلوانا چاہتے تھے، لیکن اس کے لیے ان کا تعاون بھی درکار تھا۔ میں پہلی فرصت میں ان کے پاس پہنچی تھی۔ بہت افسوس کی بات ہے ذکیہ آنٹی، چپکے چپکے ناول لکھ ڈالا، ہم سے ذکر تک نہ کیا۔ میں نے مصنوعی خفگی کا اظہار کیا۔ اس کی اشاعت تکمیل کے مراحل میں ہیں۔ میں نے سوچا کتابی صورت میں چھپنے کے بعد اپنے آٹوگراف کے ساتھ تمہیں ایک جلد پیش کروں گی، اور وہ کتاب تمہیں میرے بعد ہمیشہ میری یاد دلاتی رہے گی۔ ذکیہ آنٹی نے بظاہر مذاق کیا تھا، مگر میرا جی اندر سے کٹ کر رہ گیا۔ یہ پیاری سی شخصیت ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہونے والی تھی۔ مجھے ان سے پہلی ملاقات کے بعد ہی عجیب سی انسیت محسوس ہونا شروع ہو گئی تھی، اور اب جب ان کی زندگی کی کہانی کھل کر سامنے آئی تو یہ انسیت بے تحاشا محبت میں بدل گئی تھی۔ وہ محبت جو کسی بہت اپنے سے کی جاتی ہے، اور ذکیہ آنٹی بلا شبہ میرے لیے اپنوں سے بھر کر تھیں۔ میں بھی تو ان کی زندگی کی حیران کن کہانی کا ایک کردار تھی۔ انہوں نے بہت پیار سے مجھے ایک انتہائی پیارے شخص کی زندگی میں شامل کیا تھا۔
ذکیہ آنٹی آپ کو میرے پروگرام میں آنا پڑے گا، میں آپ کی کتاب کے حوالے سے ایک پروگرام رکھ رہی ہوں اور اس میں آپ کی شرکت لازمی ہے۔ میں نے پیار بھری دھونس جمائی تھی۔ میں نہیں آ سکتی بیٹا، مجبوری ہے، انہوں نے مسکراتے ہوئے انکار کیا۔ کیسی مجبوری؟ میں نے منہ پھلایا۔ ایک زمانہ بیتا، میں نے ایک رسالے کو انٹرویو دیا تھا، تصویر بھی ساتھ چھپی تھی، میری ایک بہت عزیز شخصیت مجھ سے اس بات پر ناراض ہو گئی تھی۔ ہوتے ہیں نا آپ کی فیملی میں کچھ لوگ جو آپ کے متعلق بہت پوزیسو ہوتے ہیں، بس اس وعدے پر ان کی ناراضگی ختم ہوئی کہ بے شک میرے لفظ دنیا جہاں کے لوگ پڑھیں، لیکن میں اپنی ذات اور زندگی کی عوامی سطح پر ہرگز تشہیر نہیں ہونے دوں گی۔ ذکیہ آنٹی بتا رہی تھیں، ان کی آنکھوں میں جگنو سے چمکنے لگے تھے۔ مجھے پتہ چل چکا تھا کہ وہ اس وقت کس کی یادوں میں کھوئی ہوئی ہیں، بالکل میرے شہریار جیسی بھوری چمکدار شرارتی آنکھوں والے کیپٹن تیمور کی۔ انہوں نے یقیناً میرے سامنے بیٹھی سدھیر عمر خاتون کو اس کی جوانی میں بے تحاشا و بے حساب چاہا تھا۔ میں جو ذکیہ آنٹی کو منانے کے لیے بہت سی دلیلیں سوچ کر آئی تھی، ساری دلیلیں بے معنی ہو گئیں۔ ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے میں نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے ذکیہ آنٹی، آپ بے شک نہ آئیں، مگر وہ پروگرام دیکھیے گا ضرور، امید ہے آپ کو میری کوشش پسند آئے گی۔ ذکیہ آنٹی نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا، لیکن وہ یہ وعدہ ایفا نہ کر پائیں۔ ڈاکٹرز نے بے شک ان کی زندگی کی مہلت ختم ہونے کا اشارہ کر دیا تھا، لیکن یہ مہلت اتنی جلدی ختم ہو جائے گی، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ جو موذی مرض ان کی جان کو چمٹا ہوا تھا، وہ ان کے معالجین نے اس مرض کو ان کی زندگی نے خاتمے کا ممکنہ سبب بتایا ہوا تھا۔ وہ مرض اس پیاری سی ہستی کی جان لینے کی وجہ نہیں بنا تھا، بس ان کا دل اپنے محبوب کی طویل جدائی کو سہتے سہتے اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ ہلکا سا اٹیک بھی برداشت نہ کر پایا، اور جس شام میں نے ان کی کتاب پر خصوصی پروگرام کرنا تھا، اسی شام وہ ہم سب کو دائمی جدائی دے گئیں۔ میں نے چھلکتی آنکھوں کے ساتھ وہ پروگرام ہوسٹ کیا تھا۔ ذکیہ عباسی کو شاندار خراج تحسین، ان کے ماضی کے مشہور ناولوں کا ذکر، ان کے ہم اثر ادیبوں سے ان کے بارے میں رائے، اور سب سے حیران کن ناظرین کی وہ لائیو فون کالز جو ان کے فین تھے اور اب ان کے انتقال پر انہیں یاد کرتے ہوئے بتا رہے تھے کہ ذکیہ عباسی کے ناول ان کے پاس محفوظ ہیں۔ یوں لگتا تھا وہ سب کے حافظوں میں ہمیشہ موجود تھیں۔ لوگ انہیں اب بھی پڑھتے تھے، پسند کرتے تھے، بس انہیں اس پسندیدگی کا اظہار کرنے کے لیے کوئی فارم نہ ملتا تھا۔ جب وہ اس دنیا سے چلی گئیں تب دنیا والے انہیں زور و شور سے یاد کرنے لگے۔ میرا پروگرام بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوا۔ یوں تو ہمارے سب چینل ایک دوسرے کے آئیڈیاز چرانے میں ویسے بھی ماہر ہیں۔ کسی ایک چینل پر کوئی خبر، کوئی پروگرام نشر ہو جائے اور لوگوں کا رسپانس اچھا آئے، تب اسی سے ملتے جلتے پروگرام سب چینلز کے ٹیلی کاسٹ ہونے لگتے ہیں۔ یا کسی بھولی بصری سلیبریٹی کو کوئی چینل اپنے پروگرام میں مدعو کرتا ہے تو ہر دوسرے چینل کے مارننگ شو میں وہی شخصیت مہمان خصوصی کے طور پر براجمان ہوتی ہے۔ یہی کچھ اب ہو رہا تھا۔ ذکیہ عباسی پر ڈاکومنٹریز نشر ہو رہی تھی، تعزیتی ریفرنس منعقد ہو رہے تھے، ایک دو پروڈکشن ہاؤسز نے ان کے ناولوں کی ڈرامائی تشکیل بھی شروع کر دی تھی۔ ایسے میں ان کا نیا ناول منظر عام پر آیا تو وہ میری خواہش کے عین مطابق بیسٹ سیلر ثابت ہوا۔ پہلا ایڈیشن ہاتھوں ہاتھ بکا تھا، دوسرا ایڈیشن بھی جلد منظر عام پر آنے والا تھا۔ ایک طویل عرصے بعد ذکیہ عباسی اپنے قارئین کے دل پر بھی راج کر رہی تھیں۔ میں جانتی تھی کہ آہستہ آہستہ وہ پھر لوگوں کی یادداشت سے محو ہو جائیں گی۔ اس میں کسی کا دوش نہیں، یہ قانون فطرت ہے۔ رت بدلتی ہے تو پرانے منظر نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ نئے منظر لے لیتے ہیں، لیکن فی الحال میں مستقبل کا سوچ کر حال کی خوشی خراب نہ کرنا چاہتی تھی۔ آج کل ذکیہ آنٹی پورے طمطراق سے اونچے ترین ادبی سنگھاسن پر براجمان تھیں۔ دنیا سے رخصت ہونے کے باوجود ان کا تذکرہ دنیا کی زبان پر زندہ تھا۔ ان کی آخری کاوش کی غیر معمولی پذیرائی ان کا حق تھا جو انہیں مل کر رہا۔ آج جب ایک چینل پر ذکیہ عباسی کے ادبی سفر سے متعلق ایک پروگرام چل رہا تھا تو مجھے شدت سے مہربان چہرے والی ذکیہ آنٹی یاد آ رہی تھی۔ اینکر نے ان کی شخصیت اور فن پر بہت جامع پروگرام پیش کیا تھا۔ ان کے ادبی سفر کا ارتقا ایک خاص مقام پر آ کر ٹھہرا اور پھر دوبارہ تخلیقی کام۔ میزبان نے انہیں شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا تھا۔ آخر میں ان کی بیماری کے بارے میں بھی بتایا، جس پر مجھے کافی حیرت ہوئی کیونکہ ذکیہ آنٹی نے اپنی بیماری کا تذکرہ کبھی عام نہ ہونے دیا تھا۔ بہت کم لوگوں کو علم تھا کہ وہ کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا رہی ہیں۔ اکثریت کو صرف ان کے ہارٹ اٹیک کا ہی علم تھا۔ لگتا تھا میزبان نے بہت تحقیق اور جستجو کے بعد ان پر پروگرام پیش کیا تھا۔ الفاظ کا چناؤ بھی بہت خوبصورت تھا۔ ہاں، ذکیہ عباسی کی زندگی کا ایک پہلو میزبان کی نگاہوں سے بھی پوشیدہ تھا اور دنیا کی نگاہوں سے بھی اوجھل اور محبتوں سے گندی اس عورت کی پریم کہانی کا پہلو یقیناً دنیا کی نگاہوں سے ہمیشہ اوجھل ہی رہنا تھا، کیونکہ ان کے محبوب کو ان کی ذاتی زندگی کی تشہیر پسند نہ تھی۔ انہوں نے محبوب سے کیا وعدہ نبھا دیا تھا اور وفا کی اس حیران کن داستان کو میں نے بھی سدا اپنے سینے میں دفن ہی رکھنا تھا۔ یہ میرا خود سے بھی عہد تھا اور ذکیہ عباسی کی روح سے بھی۔